In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. دل دی کیاری وچ توحید دا لا بوٹا دل دی کیاری وچ توحید دا لا بوٹا جنوں حشر توڑے کوئی پٹدا نہیں جیڑا رکھے عقیدہ توحید والا کسے غیر اگے آپ کا یہ کاروبار ہے، آپ کا یہ دھندا ہے، آپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نام پر یہ کاروبار کر رہے ہیں، غیر مقلدیت کو گالی دینے سے پہلے رکیے۔ اشرف علی تھانوی صاحب خود لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ غیر مقلد تھے۔ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، تمہارے بابا جی تسلیم کر رہے ہیں اپنی کتابوں میں، تمہارے بزرگ مان رہے ہیں کہ ابو حنیفہ غیر مقلد تھے۔ اگر غیر مقلد ہونا بے دینی ہے، لا مذہبیت ہے، خارجیت ہے، تو ابو حنیفہ کو یہ لقب تمہارے باپوں نے دیا ہے، ہم نے تو نہیں دیا۔ ایک طرف تو دعویٰ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام اعظم ہے، بھائی امام اعظم کی عقیدوں سے اختلاف کیا ہے؟ ان کو چھوڑ کے کسی اور کے در پہ عقیدہ سیکھنے کے لیے آپ کیوں گئے؟ کیوں ابو منصور ماتوریدی کے پیچھے چلے اور کیوں اشعریوں کے پیچھے چلے؟ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ کیوں نہیں لیا؟ اس لیے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ عقائد کے معاملے میں اکثریت ان کے اقوال اہل الحدیث کے موافق ہیں، اہل سنت کے موافق ہیں۔ وہ دفنانے کے باوجود سمجھتے ہیں کہ جب تک دفن نہیں ہوا تھا اس وقت تک مردہ تھا، اور جب دفن ہو گیا اندر جاتے ہی اس کو 220 کا نہیں 440 کا وولٹیج مل گیا اور زندہ ہو کے زیادہ طاقت والا بن کے بیٹھ گئے۔ وہ قبر پرست سے کسی مواحد نے کہا ایک پہنچا ہوا بابا چاہیے، بڑا حضرت چاہیے۔ کہا کیوں؟ کہا تجربہ کرنا ہے۔ کیا تجربہ کرو گے؟ کہا اس سے قبر میں دفن کریں گے، دفن کرنے کے بعد دیکھیں گے وہ سنتا ہے ہماری یا نہیں سنتا۔ کہا پاگل ہو، جب اسے قبر میں دفن کرو گے تو وہ مر جائے گا۔ کہا عجیب بات ہے، تمہارے مردوں کا کیا حال ہے؟ زندے کو دفن کریں قبر میں تو مر جاتا ہے، مردے کو دفن کریں تو اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ قبر ہے یا الٹی کہانی ہے، کیا ہے؟ یا زندہ ڈال دو تو کہو گے نا 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 زندے کو نہیں ڈالنا، مر جائے گا، اور مرا ہوا ڈال دو کا بیوقوف اس کو مردہ نہ کہنا، یہ زندہ ہو چکا۔ ان کے بابا جی قبر میں پڑے ہوئے وہ فقیروں کی مدد بھی کرتے ہیں، وہ اونٹ بھی ذبح کرتے ہیں، وہ مشکلیں بھی ٹالتے ہیں۔ جب اہل توحید دعات، اہل السنہ دعات ان قبر پرستوں کے عقیدے پہ رد کرتے ہیں تو پھر یہ چیختے ہیں کہ جی ہم حنفی ہیں اور یہ حنفیوں سے دشمنی کر رہے ہیں۔ اور ہوا کفار نے یہ کر کے دکھایا۔ امریکہ کے اندر باقاعدہ دشمنان اسلام نے ایک مسجد بنائی جہاں بی بی آ کے اذان دیتی ہے، بی بی اذان دیتی ہے، بی بی نماز پڑھاتی ہے۔ Yard prayer is here today as well. She does the traditional call to prayer, something else that women don't normally do. Allahu Akbar. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ آج اس دور میں اہل ایمان سانس لے رہے ہیں، یہ دور پرفتن دور ہے۔ شیطان کے جال
آدم کی اولاد کو گھیرنے کے لیے بکھرے ہوئے ہیں، اور شیطان کا سب سے بڑا وار اولاد آدم کے خلاف ان کے عقائد کی بربادی کا ہوا کرتا ہے۔ اور شیطان جب کسی کو اس کے عقیدے میں برباد کر لیتا ہے، وادی ایمان سے نکال کے وادی شرک میں داخل کر دیتا ہے، پھر لازم نہیں ہے کہ وہ اس کے اعمال کو بھی برباد کرے، اس کے اخلاق کو بھی برباد کرے۔ آپ نے اکثر لوگوں کو ایک شکایت کرتے ہوئے سنا ہوگا، اور کچھ حد تک ان کی یہ شکایت درست بھی ہوتی ہے، کہ اہل توحید، اہل الحدیث، ان کی طبیعت کچھ روکھی ہے، ترش مزاج، سخت طبیعت کے ہوتے ہیں۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے، اس وجہ کو سمجھنے کے لیے ایک مثال پہ غور کیجئے۔ ایک شخص اپنی اینک اتار کے راستے میں رکھ کے بیٹھ گیا، گزرنے والا گزرا، اس کے پاؤں کی ٹھوکر سے وہ اینک ٹوٹ گئی۔ اس نے مڑ کر اینک والے سے کہا، بھائی معاف کرنا، غلطی ہو گئی، میرے پاؤں کی ٹھوکر سے تمہاری اینک ٹوٹ گئی، معاف کر دیجئے۔ اینک والا کہنے لگا، بات سنو، تم دیوبندی تو نہیں ہو؟ کہا سبحان اللہ، تم نے کیسے پہچان لیا کہ میں دیوبندی ہوں؟ اور واقعی میں دیوبندی ہوں، لیکن آپ نے کیسے پہچانا؟ کہا اگر کوئی بریلوی ہوتا تو معافی بھی مانگتا، اینک کے پیسے بھی دیتا، اور اگر کوئی سلفی ہوتا، وہابی ہوتا، وہ اینک توڑنے کے بعد معافی نہ مانگتا، بلکہ یہ کہتا، بے وقوف، یہ اینک رکھنے کی جگہ ہے، پڑے کر اپنی اینک۔ وہ اینک کو توڑتا اور دو سنا کر بھی جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان سب سے پہلے قبر پرستوں کے پاس آیا اور ان کو قبر پرستی کے فتنے میں مبتلا کیا، ان کے ماتھوں کو خالق و مالک کی در سے اٹھا کر مردوں کے سامنے جھکا دیا۔ اور جب قبر پرست آسان شکار ہو گئے شیطان کا، شیطان کو کیا حاجت ہے کہ ان کا اخلاق بھی برباد کرے، ان کے معاملات بھی برباد کرے؟ کسی کو تصوف کی بیماریوں میں گم کر دیا، اب اس کو کیا ضرورت ہے کہ اس کے باقی معاملات بھی خراب کرے؟ لیکن جب وہ اہل توحید کی طرف آتا ہے، نہ ان کے عقائد کو بگاڑ سکتا ہے، نہ ان کے عقیدوں کو بگاڑ سکتا ہے، نہ معاملات کو، نہ ربوبیت میں الوہیت میں شرک کروا سکتا ہے، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کسی اور کو ساتھی بنا سکتا ہے، پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ ان کے باقی معاملات کو خراب کیا جائے۔ تو آج امت پر جب نگاہ دوڑائی جائے، اکثریت مسلمانوں کی اور خاص طور پہ بر صغیر کے مسلمانوں کی، وہ قبر پرستی کی لعنت میں ڈوبے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ کامیاب جال ہے جو شیطان پھینک چکا ہے۔ ایک خالق و مالک کا نام لینے والے، زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے، وہ قبر پرستی کے فتنے میں مبتلا ہو گئے، ان کے ماتھے انہی ڈھیریوں پہ جھکنے لگے، ان کی زبانوں سے انہی پیروں اور بابوں کے نام کی صدائیں نکلنے لگی، وہ انہی کے سامنے گڑ گڑانے لگے۔ بلکہ اگر میں یہ جملہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ آج بزرگوں کی اندھی محبت میں کلمہ پڑھنے والوں کے کچھ گروہوں کا یہ حال ہے کہ انہیں اللہ سے وہ ڈر نہیں لگتا جو اپنے مردوں سے لگتا ہے، وہ اللہ سے وہ امید نہیں رکھتے۔ اللہ کے حضور جب وہ دعا کرتے ہیں، ان کے دل میں رب کے لیے وہ محبت اور ذلت نہیں آتی جو اپنے جیسے مجبور انسانوں کی قبروں پہ جا کر آتی ہے۔ نہیں یقین تو آئیے وادی یقین میں میں لے چلتا ہوں۔ عامر لیاقت کا بڑا بھائی عمران لیاقت، وہ لال شہباز کی قبر پہ آتا ہے اور قبر سے 200-300 میٹر پہلے اپنے پورے گروہ کو
घुटनों और हाथों के बल रेंगते हुए लाल शहबाज की कब्र पे लाता है और उसकी कब्र पे आके उसकी ढेरी को, उसकी दहलीज को चूमता है, फिर कब्र को चूमता है, फिर सजदा करता है। उस सजदे में आहो बुका है। सामने इस तरह रोते हुए, ये कभी रब के सामने इस जिल्लत अपने दिल के अंदर उसकी बड़ाई और मोहब्बत के साथ अल्लाह के सामने सजदा रेज नहीं होते जैसे आज ये मुर्दों की कब्रों पे आके सजदा रेज होते हैं। कब्र परस्ती ऐसे फैल चुकी है, ये बीमारी ऐसे वायरस की तरह उम्मत इस्लामिया को दीमक की तरह चाट रही है और इनके अकीदों को खोखला कर रही है और इनकी हवा को उखाड़ रही है। कब्र परस्त कब्रों पर बने हुए कम्प्लेक्सों में बैठकर शिर्क और कुफर के इस कारोबार को, इस धंधे को चला रहे हैं। कब्रों पे रुकू भी है, सजूद भी है, दुआ भी है, नजर भी है, उनके नाम की कुर्बानियां भी है, ज़िबाह भी है, उनके नाम की पुकार भी है। बल्कि बाबा जी के उर्स के लिए आने वाला अभी 300 किलोमीटर दूर से बस में बैठता है और वहीं से बाबा के गुण गाने शुरू कर देता है। बड़ी बड़ी सरकार बड़ी, मेरी खोटी किस्मत कर दे हरी।
وہ 300 میٹر تک بابا کی قوالیاں گاتا ہوا آتا ہے، اس کو پکارتے ہوئے آتا ہے، اس سے مانگتے ہوئے آتا ہے، اس کا فقیر بنتے ہوئے آتا ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے اپنے پیروں کے باروں میں کرامتوں کے جھوٹے انبار لگائے ہوئے ہیں۔ وہ دفنانے کے باوجود سمجھتے ہیں کہ جب تک دفن نہیں ہوا تھا اس وقت تک مردہ تھا، اور جب دفن ہو گیا اندر جاتے ہی اس کو 220 کا نہیں 440 کا وولٹیج مل گیا اور زندہ ہو کے زیادہ طاقت والا بن کے بیٹھ گیا۔ وہ ایک قبر پرست سے کسی مواحد نے کہا ایک پہنچا ہوا بابا چاہیے، بڑا حضرت چاہیے۔ کہا کیوں؟ کہا تجربہ کرنا ہے ایک۔ کہا کیا تجربہ کرو گے؟ کہا اسے قبر میں دفن کریں گے، دفن کرنے کے بعد دیکھیں گے وہ سنتا ہے ہماری یا نہیں سنتا۔ کہا پاگل ہو، جب اسے قبر میں دفن کرو گے تو وہ مر جائے گا۔ کہا عجیب بات ہے، تمہارے مردوں کا کیا حال ہے، زندے کو دفن کریں قبر میں تو مر جاتا ہے، مردے کو دفن کریں تو اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ قبر ہے یا الٹی کہانی ہے، کیا ہے یہاں؟ زندہ ڈال دو تو کہو گے نا 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 زندے کو نہیں ڈالنا، مر جائے گا، اور مرا ہوا ڈال دو۔ کا بے وقوف، اس کو مردہ نہ کہنا، یہ زندہ ہو چکا ہے۔ ایک حضرت لکھتے ہیں، بزرگوں کی ایک جماعت گئی ایک سخی کی قبر پہ، وہاں پر پہنچی، اونٹ پہ سوار ہو کر گئے تھے۔ قبر والا اونٹ والے کے خواب میں آیا اور کہنے لگا تم اونٹ پہ سوار ہو کر آئے ہو، میں بڑا سخی تھا، اب سخی کی قبر پہ آؤ، کھانا کھائے بغیر چلے جاؤ، بڑے عیب کی بات ہے۔ یہ اونٹ مجھے بیچ دو، اس کے بدلے میں اصیل اونٹ میرا گھر میں کھڑا ہے وہ تم لے لینا۔ خواب ہی خواب میں سودا طے ہو گیا۔ حضرت صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، ان کے لفظ سنیے، صاحب قبر اٹھا، اس نے اونٹ کو نہر کیا۔ یہ اونٹ والے جب صبح اٹھے تو اونٹ کو دیکھا خون جاری ہو چکا تھا، ذبح ہو چکا تھا، کھایا پیا، گوشت بانٹا، واپس جا رہے تھے۔ راستے میں ایک شخص ملا، کہنے لگا تم میں فلاں ابن فلاں کوئی ہے؟ اس نے کہا میں ہوں۔ کہا قبر والے کو کوئی اونٹ بیچا تھا؟ کہا خواب میں سودا کیا تھا۔ کہا میرے ابا کی قبر تھی اور ابا نے مجھے حکم دیا ہے اس کے بدلے یہ اصیل اونٹ تجھے دے دوں۔ زکریا صاحب اس کے نیچے تعلیق لگاتے ہوئے لکھتے ہیں، یہ سخاوت کی حد ہے کہ اپنی قبر پہ آئے ہوئوں کو بھی خالی پیٹ نہیں جانے دیا۔ ان کے بابے قبر سے نکلتے ہیں، اونٹ ذبح کرتے ہیں، واپس قبر میں چلے جاتے ہیں، اور ایسے گورکھن ہوتے ہیں کہ سوراخ کا نشان نہیں چھوڑتے۔ یہ ان کے عقیدے ہیں، یہ ان کی بدعقیدگی کا حال ہے۔ یہ قبر پرستی کا وہ دھندا ہے جو پیر و فقیروں کی عظمتوں کو، ان کی جھوٹی کرامتوں کو مشہور کر کے اہل شرک چلا رہے ہیں۔ ایک حضرت کہتے ہیں کہ ایک فقیر آیا اور کہا بہت بھوکا ہوں، فقیر ہوں، محتاج ہوں، کچھ مدد کرو۔ جس کے پاس آیا اس کا کام تھا لوگوں سے چندہ اکٹھا کر کے مدد کر دینا۔ وہ کئی تاجروں کے پاس گیا، اسے کچھ نہ ملا۔ بالآخر ایک سخی کی قبر پہ آیا اور قبر پہ بیٹھ کے اس نے ساری کہانی سنائی اور جواب نہیں آیا قبر سے۔ مجبور ہو کے اپنے گھر گیا، اشرفی تھی اس کو توڑا، آدھی فقیر کو دے دی اور آدھی اپنی جیب میں ڈالی، فقیر چلا گیا۔ خواب میں قبر والے بابا جی رات کو آئے، جب کہانی سنائی تب نہیں سنا، رات کو آئے، کہا میں نے تیری ساری بات سن لی تھی، مجھے جواب دینے کی اجازت نہیں تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تیری زبان کس نے بند کر رکھی تھی اور اب کس نے کھول دی؟ بات میں نے تیری ساری سن لی تھی لیکن مجھے جواب دینے کی اجازت نہیں تھی۔ اب جاؤ میرے گھر میں چولہے کے نیچے خزانہ دفن ہے، وہ خزانہ سارا نکال کے اس فقیر کو دے دو۔ ان کے بابا جی قبر میں پڑے ہوئے وہ فقیروں کی مدد بھی کرتے ہیں، وہ اونٹ بھی ذبح کرتے ہیں، وہ مشکلیں بھی ٹالتے ہیں۔ جب اہل توحید دعات، اہل السنہ دعات ان قبر پرستوں کے عقیدے پہ رد کرتے ہیں تو پھر یہ چیختے ہیں کہ جی ہم حنفی ہیں اور یہ حنفیوں سے دشمنی کر رہے ہیں۔ پھر یہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی محبت کی جھوٹی چادر کو اوڑھتے ہیں، ان کی محبت کے چولے کو پہنتے ہیں۔ مردہ پرست فوراً ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نام کو استعمال کرتے ہوئے ان کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک شخص ہے پاکستان کا ڈاکٹر طاہر القادری، جو آج کے دور میں قبر پرستی کے پورے کاروبار کا سب سے بڑا چیمپئن ہے۔ اس قبر پرستی کا پورا دھندا اس نے چلایا ہوا ہے۔
مردوں سے اس کے ڈائریکٹ تعلقات ہیں، مردے اس کے سامنے آ جاتے ہیں، اس سے باتیں کر لیتے ہیں، حال کی خبریں سنا دیتے ہیں۔ قبر پرستی کا بازار اس کا بہت بڑا بیوپار ہے یہ شخص، اور حنفی ہونے کا کتنا بڑے دعوے دار ہے۔ آئیے ان کی گفتگو سنیے۔ کسی نے ان کی حنفیت پہ شک کیا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا میری حنفیت پہ کون شک کر سکتا ہے؟ ارے تم تو ایسے ویسے حنفی ہو، میں 15-20 سال عالم رؤیا میں خواب کی حالت میں ابو حنیفہ سے دین سیکھتا رہا۔ میری حنفیت کا عالم تو یہ ہے کہ میں تو عالم رؤیا میں کوئی 15-20 سال کے لگ بھگ کا عرصہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردی کی، آپ سے پڑھا ہوں عالم رؤیا میں۔ براہ راست تلمذ کا شرف ملا ہے عالم رؤیا میں بطریق منام۔ تو میں مر سکتا ہوں، حنفیت کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ یہ خوابوں کا شہزادہ ہے۔ 15-20 سال تک میں نے ابو حنیفہ سے خواب کے اندر علم حاصل کیا، ان کا فیض حاصل کیا۔ یہ برمنگم میں خطاب کیا اور 3-4 مہینے کے بعد وہ حیدرآباد میں خطاب کرنے کے لیے پہنچے۔ حیدرآبادی یہاں بیٹھے ہوں گے، پتہ نہیں انہوں نے کھٹا کھلا دیا یا مرچوں والی بریانی کھلا دی، حضرت کا ذاکرہ خراب ہو گیا اور فوراً کہنے لگے 9 سال تک میں نے ابو حنیفہ کے سامنے بیٹھ کر خواب کے اندر علم عالم رویا میں، خواب میں، عالم رویا میں اللہ کی عزت کی قسم، تاجدار کائنات کے نالین پاک کی قسم، عالم رویا میں 9 سال تک امام اعظم ابو حنیفہ سے پڑھا ہوں۔ اگر مسلک افراد پر آ جائے، اگر ہم سنی نہیں، روئے زمین پر کسی ماں نے سنی پیدا ہی نہیں کیا۔ 3 مہینے میں 15-20 سال سے 9 سال کیسے ہو گئے؟ باقی کہاں گئے؟ میری حنفیت پہ کون شک کرتا ہے؟ میں تو ابو حنیفہ کے سامنے بیٹھ کے دین سیکھتا رہا۔ تو ضروری ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کے عقیدے کو سیکھیں، ان کے عقیدے کو سنیں، ان کے عقیدے کو بیان کریں، اور پھر ان قبر پرستوں کو سنائیں کہ اللہ کی قسم اس قبر پرستی کے سارے دھندے سے، اس بدعقیدگی کے سارے کاروبار سے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا کوئی تعلق۔ ابو حنیفہ اہل سنت کے امام تھے، جیسے امام مالک اہل سنت کے امام، امام احمد اہل سنت کے امام، امام شافعی اہل سنت کے امام، ابو حنیفہ اہل سنت کے امام تھے۔ اور ایک بات اور بھی بتا دوں، آج لوگ غیر مقلدیت کو بڑی گالی دیتے ہیں، غیر مقلد ایسے ہوتے ہیں، غیر مقلد، حالانکہ ہمارا نام غیر مقلد، ہمارا نام غیر مقلد، اور مقلد کی الٹ بھی غیر مقلد ہوتی ہے۔ ابھی دن ہے یا رات؟ دن ہے، اس کی الٹ کیا ہے جی؟ غیر دن تو نہیں ہے، دن کی الٹ غیر دن ہوگی نا، رات کی الٹ غیر رات۔ ایک صاحب مجھے فون کر کے اکثر میری نیکیوں میں اضافہ کرتے تھے اور گالی گلوچ دیا کرتے تھے، میں سنتا رہتا، بیچارے کو جواب دیتا رہتا اس کے مسئلوں کا، لیکن اس کا فون اٹھاتے غیر مقلد صاحب کیا حال ہے؟ میں تنگ آ گیا، انسان ہے آخر کیا کرے گا، کب تک سنے گا؟ میں نے کہا بھائی مقلد کے الٹ میں محقق ہوتا ہے، متبع سنت ہوتا ہے، غیر مقلد نہیں۔ نہیں تم نہیں مانتے، تم ہو غیر مقلد۔ میں نے کہا آپ انسان ہیں؟ کہتا جی میں انسان ہوں۔ میں نے کہا حیوان تو نہیں ہے نا؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا غیر سور صاحب کیا حال ہے؟ کہا یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے کہا غیر انسان کا الٹ غیر انسان، اب سور نہیں ہے تو غیر سور ہے، اب شیطان نہیں ہے تو غیر شیطان ہے، اب ابلیس نہیں ہے تو غیر ابلیس ہے۔ اس کے بعد الحمدللہ دوبارہ فون نہیں آیا۔ آپ کا یہ کاروبار ہے، آپ کا یہ دھندا ہے، آپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نام پہ یہ کاروبار کر رہے ہیں۔ غیر مقلدیت کو گالی دینے سے پہلے رکیے۔ اشرف علی تھانوی صاحب خود لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ غیر مقلد تھے۔ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ تمہارے بابا جی تسلیم کر رہے ہیں اپنی کتابوں میں، تمہارے بزرگ مان رہے ہیں کہ ابو حنیفہ غیر مقلد تھے۔ اگر غیر مقلد ہونا بے دینی ہے، لا مذہبیت ہے، خارجیت ہے، تو ابو حنیفہ کو یہ لقب تمہارے باپوں نے دیا ہے، ہم نے تو نہیں دیا۔ ابو حنیفہ اہل سنت کے امام، ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جب ان کے عقیدے کی بات آتی ہے، ان کا چولا پہننے والے پھر اس چولے سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر نہیں یقین تو یہ ہمارے ہاتھ میں ہے علماء اہل سنت دیوبند کے عقیدے کی کتاب المہند علی المفند، اس کو چھاپا ہے ادارہ اسلامیات انارکلی لاہور میں، اور یہ تالیف ہے خلیل احمد سہارنپوری کی۔ اس کے اندر وہ سوالوں کا جواب دیتے ہوئے پہلے سوال کا جواب دیتے ہیں، آئیے سنیے۔
ہم اپنے پاس سے نہیں کہتے، آپ کی کتاب سے آپ کے حضرت کی لکھی بھی عبارت سناتے ہیں. کہتے ہیں ہم جواب شروع کریں اس سے پہلے جاننا چاہیے کہ ہم اور ہمارے مشائخ اور ہماری ساری جماعت فروعات میں مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے، اور اصول اور اعتقاد میں ہم پیچھے چلتے ہیں امام ابو الحسن عشری کے اور امام ابو منصور ماتوریدی کے، اور طریقہ ہائے صوفیہ میں ہم کو انتصاب حاصل ہے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، طریقہ زکیہ مشائخ چشت اور سلسلہ قادریہ سہروردیہ، ہم ان کے ساتھ چلتے ہیں. صرف مسائل ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے لیتے ہیں، عقیدہ ابو حنیفہ سے نہیں لیتے، ابو منصور ماتوریدی سے لیتے ہیں. ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے عقیدے میں کیا خرابی تھی جو آپ نے ان کو چھوڑ دی؟ ایک طرف تو دعویٰ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام اعظم ہے. بھائی امام اعظم کے عقیدوں سے اختلاف کیا ہے؟ ان کو چھوڑ کے کسی اور کے در پہ عقیدہ سیکھنے کے لیے آپ کیوں گئے؟ کیوں ابو منصور ماتوریدی کے پیچھے چلے اور کیوں اشعریوں کے پیچھے چلے؟ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ کیوں نہیں لیا؟ اس لیے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ عقائد کے معاملے میں اکثریت ان کے اقوال اہل الحدیث کے موافق ہیں، اہل السنہ کے موافق ہیں. آئیے اللہ تعالیٰ کی توحید، شرعی جائز وسیلہ اور بدعتی ناجائز وسیلے کے بارے میں ہم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال سنیں اور پھر ان کو یاد کریں اور ان کو سنائیں جنہوں نے حنفیت کا جھوٹا لباس اوڑھا ہے. ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کے عقائد اہل السنہ کے مطابق تھے، وہ اہل السنہ کے امام تھے، ان کے عقائد موافق ہے اکثریت مسائل کے اندر، اعتقاد کے مسائل کے اندر کتاب و سنت کے موافق ان کی گفتگو ہے. اسی لیے ان کو وہ عقیدے پسند نہیں ہیں جو ابو حنیفہ کے تھے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کسی کے لیے جائز نہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے مگر اسی کے واسطے اور جس دعا کی اجازت ہے اور جو قرآن پاک کی اس آیت سے ثابت ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارو، ناموں کا واسطہ دو. اللہ کو اللہ کے ناموں کے واسطے سے پکارنے کی تعلیم اللہ کی کتاب سے ثابت ہے، رسول کریم کی احادیث سے ثابت ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی اسی کی طرف امت اسلامیہ کی رہنمائی کر رہے ہیں کہ تم نے اللہ کو پکارنا ہے تو اسی طریقے پہ پکارو جس طریقے سے قرآن کا حکم ہے. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو الحاد کی راہ کو اختیار کرتے ہیں اللہ کے ناموں میں، وہ جو کر رہے ہیں ان کے عملوں کا انہیں ضرور بدلہ ملنے والے ہے. شرافیق الاکبر کے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فرمان سنیے، یاد کیجئے، آگے سنائیے. حنفیت کے جھوٹے چولے پہنے والے جو عقیدے میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال کو تسلیم نہیں کرتے، خاص طور پہ ان کے کانوں تک یہ آواز پہنچائیے. امام صاحب فرماتے ہیں مکروہ ہے کہ دعا کرنے والا یوں کہے میں باحق فلاں یا باحق انبیاء، باحق رسل اور باحق بیت اللہ، اس کے حق سے، اس کی جاہ و حشمت کے نام سے اے اللہ تجھ سے سوال کرتا ہوں. ابو حنیفہ رحمہ اللہ اولیاء کا صدقہ دے کر، انبیاء کا صدقہ دے کر، بیت اللہ کی حرمت کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرنے کو حرام جانتے ہیں. یہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اقوال ہیں. یہ غیر شرعی وسیلے کے راستوں کو ابو حنیفہ رحمہ اللہ بند کر رہے، اور جو آج امام صاحب کی طرف نسبت کرتے ہیں وہ ان کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں. وہ انبیاء کے واسطے سے، بزرگوں کے واسطے سے، پنجتن پاک کے واسطے سے، اولیاء اللہ کے واسطے سے دعاؤں کے قائل ہیں. عقائد میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو کیوں چھوڑا؟ یہ قول ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کیوں نہیں مانا؟ اس کے برخلاف عقیدہ کیوں بنایا؟ ماتوریدی کیوں بنے؟ امام صاحب کو چھوڑ کے کسی اور راہوں پہ کیوں چلے؟ آئیے میں حنفیت اور ماتوریدیت کا آپ اس میں مقارنہ ایک قول کے ساتھ کرتا ہوا آگے بڑھتا ہوں. کتاب کا نام ہے اصول الدین عند امام ابی حنیفہ، صفحہ 641. ڈاکٹر عبد الرحمن الحمیس لکھتے ہیں المقارنة بين الإمام أبي حنيفة وأبي منصور الماتريدي والماتريدية أظهرت أنهما مختلفان في المنهج. ماتریدیت اور حنفیت کو جب تولا جائے تو سامنے واضح جو چیز ہوتی ہے وہ یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ یہ منہج کے اندر دو مختلف باتوں کا نام ہے، دو مختلف چیزوں کا نام ہے. متباعدان فی التطبیق فی کثیر من مسائل الاعتقاد، اور عقیدوں کے بہت سارے مسئلے ہیں جس میں ماتریدیت کا وہ عقیدہ نہیں ہے جو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تھا. عقیدے میں تم برات کرتے ہو امام صاحب کے عقائد سے،
मातुरीदी के पीछे दौड़ते हो, और मातुरीदी के वो अकीदे नहीं हैं जो अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने जिसकी तालीम दी। फलम यकुन अल मातुरीदी वल मातुरीदियतु अला मनहज अबी हनीफा फिल इअ्तिकाद। मातुरीदियत अबू हनीफा के अकीदों के ऊपर नहीं है, उसके और अकीदे हैं, अबू हनीफा के और अकीदे हैं रहमहुल्लाह। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के अकायद को सुनिए जो अल्लाह की किताब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबा की तरफ लोगों को चलाने की दावत दिया करते थे। और आइए फिर इसी अल मुहन्नद अल मुफन्नद को उठाते हैं। इसका सफा नंबर 37 है। 37 नंबर सफा पे इमाम साहब ने, अभी आपने उनका कौल सुना, उन्होंने मना किया कि अंबिया, औलिया, सालेहीन के वास्ते से दुआ का मैं कायल नहीं हूं और इसको मकरूह जानता हूं, और यहां मकरूह से मुराद तहरीमी है, हुर्मत है। और उसके जवाब में उलमाए देवबंद अपना अकीदा बयान करते हैं, हमारे नजदीक और हमारे मशाइख के नजदीक दुआओं में अंबिया, सुलहा, औलिया, शुहदा, सिद्दीकीन का वसीला जायज है, उनकी हयात में भी और वफात के बाद भी। यानी दुआ करने वाला ये कहे, ऐ अल्लाह मैं बवसीला फुला बुजुर्ग के तुझसे दुआ करता हूं, मेरी दुआ को कबूलियत बख्शी जाए। इमाम साहब इस अकीदे को, इस वसीले के रास्ते को बंद कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, रोक रहे हैं। लेकिन मसाइल में अबू हनीफा का नाम लेने वाले अकीदे में अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का नाम नहीं लेते, बल्कि उस अकीदे को छोड़कर दूसरों के गुमराह अकीदों के ऊपर चलते हैं। इन कलिमात की तसरीह बुजुर्गों ने फरमाई है, उन बुजुर्गों का नाम लेते हैं उलमा का ये अकीदा था, ये तसरीह थी शाह मोहम्मद इसहाक देहलवी की और ये रशीद अहमद गंगोही की। उन्होंने अपने फतावाजात के अंदर ये बात बयान की, ये तसरीह की। जब अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने इस काम से मना किया तो इसहाक और रशीद अहमद गंगोही की इज्जत अबू हनीफा से ज्यादा, उनसे ज्यादा है। एक तरफ तो आपने लक़ब दिया इमाम आज़म के सबसे बड़ा इमाम है, फिर इमाम आज़म की बात को रशीद अहमद गंगोही की तसरीह पे क्यों ठोकर मार दी? शाह मोहम्मद इसहाक देहलवी के कौल पे क्यों छोड़ दिया इमाम साहब की बात को? हकीकत यह है, वो मलंग से किसी ने कहा था नमाज पढ़ लिया कर, उसने कहा बड़ा बेवकूफ है, मुझे नमाज पढ़ने की बात कहता है। कुरान पाक में लिखा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह, ईमान वाले नमाज दे नेड़े भी ना जाए जे, नमाज के नजदीक ना जाना। का बेवकूफ आगे तो पढ़ व अंतुम सुखारा, का इतने पे मैं अमल करता हूं, आगे वाले पे तुम कर लो, इतने पे मुझे कर लेने दो। जहां अपने मतलब का अकीदा आदा है, हनफियत का चोला पहन लेते हो, और जहां तुम्हारे अकाइद से इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह का कौल टकराता है, फिर कहते जी बात तो इमाम साहब की ठीक है, लेकिन रशीद अहमद गंगोही साहब ने यूं फरमाया है। हुर्मत इज्जत अबू हनीफा का नाम लेने वालों, इंडिया के पैदा होने वाले मौलवियों के नाम पे इमाम साहब को छोड़ गए, पाकिस्तान में पैदा होने वाले बुजुर्गों के नाम पे इमाम साहब को छोड़ गए। ये इमाम साहब से मोहब्बत है या बेवफाई है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सोचिए, जिस अकीदे को इमाम साहब हराम कहें, और आप कैसे हनफी हैं, अपने इमाम को, जिंदा इमाम के जिंदा अकवाल को छोड़कर आप गैरों के अकवाल के पीछे दौड़ते हैं। आइए अब इमाम साहब का कलाम सुनते हैं कि वो अल्लाह मालिक की सिफात के बारे में क्या फरमाते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह फरमाते हैं अल्लाह ताला को मखलूक की सिफात से मुत्तसिफ नहीं किया जा सकता। जो सिफात अल्लाह मालिक की है वो मखलूक के साथ नहीं जोड़ी जा सकती, मखलूक की सिफात अल्लाह की तरफ उसकी निस्बत नहीं की जा सकती। और मैं यहां पर यह बात कह दूं, सिफात के अंदर सिफात का इनकार और उसकी बातिल तावीलात का जो बीज बोया है, उसकी अक्सर जड़ें आपको राफजियत के घर से मिलेंगी। एक राफजी जाकिर कहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की रात सैयदना अली से कहा, अली सो जाओ। सैयदना अली ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हिजरत कर जाएं और बैतुल्लाह को मेरे ज़िम्मे छोड़ दें, कुरान को मेरे ज़िम्मे छोड़ दें, मक्का को मेरे हवाले कर दें, मैं जानूं मक्का वाले जाने, सोने की बात ना करो, आप जाओ। कहा नहीं, आज अली तुम आज सो जाओ। कहा अल्लाह के नबी आप सोने पे जोर क्यों दे रहे, मैं तो कभी सोया ही नहीं हूं, मैं तो कभी नहीं सोया। कहा अगर तू पहले कभी सोया होता आज मैं सुलाता भी ना, और सोने की बात मैं नहीं कर रहा, तू मेरी तरफ से सो या ना सो मुझे कोई मसला नहीं है। कहा फिर किसको मसला है, ये सोने पे जोर कौन दे रहा है? कहा मैं नहीं दे रहा, अल्लाह कह रहा है अली को सुलाओ, अली को सुलाओ। कहा अल्लाह क्यों कहता है अली को सुलाओ? नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह, नक़ले कुफर कुफर नबाशत।
کہ اللہ کہتا ہے اگر علی نہ سویا تو میری توحید کو خطرہ ہے، میری توحید نہیں بچتی اگر علی نہیں سوتا۔ کہ اللہ کی توحید کو کیا خطرہ ہے؟ کہ لوگوں کو پتا ہے اللہ وہ ذات ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اور جب علی بھی نہیں سوتا اللہ بھی نہیں سوتا، لوگوں کو یقین ہو جائے گا یہی علی ہے جو حقیقت میں اللہ ہے۔ آج علی کو سلا دو تاکہ فرق ہو جائے، اللہ وہ ہے جو کبھی نہیں سویا، علی وہ ہے جو صرف ایک رات کو سویا۔ ہجرت دی رات رسول پاک فرمائیں نے یا علی جی مولا آج میرے بستر سے سمجھا مولا میں تے کدی ستا ہی نہیں، جی اگے ستا ہوندا آج میں سمجھدا بھی نہ، تے مولا آج کیوں زور دیندے ہو ساموائیں میرے رکن نال ہی تہاڈا مقصد حل ہے، میں گھر چھواں کسی دی مجال نہیں کوئی نیڑیوں لنگ جائے، تو سا جانا ہے بے شک جاؤ اللہ دے حوالے، اللہ دے حفظ و امان وچ میں جانا، گھر جانے، کنبہ جانے، برادری جانے، شہر جانے، کعبہ جانے، قرآن جانے، جہان جانے۔ تو سجاؤ سمجھتے کیوں ہو؟ آواز آئیے میرا ویر مینوں تیری قسم میں تے نہیں سمجھدا، بے شک چپ کر کے پیارا ہے، مگر اللہ زور پیا دیندا ہے آج سما دے، جے علی نہ ستا میری خدائی نو خطرہ، اگر سو جائے میری توحید بھی بچدی ہے تے محمد دی نبوت بھی بچدی ہے، جس دی عید ایک نیند، بڑی توجہ، جس دی ایک رات دی نیند تحفظ نبوت و توحید کرے اس نو وحدن علی۔ جنرل عظم نال پیارے میں ایک فکرہ سنائی ونجا، چلو لطف سے اٹھائی لسن جڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور بہت بڑے مرشد دا لکھا ہوا جملہ ہے، میں عام معمولی بندیاں دی فکریں نہیں کبھی استعمال کیتے۔ انہیں آخیا رسول اللہ نے فرمایا یا علی سو جا اللہ پیادہ ہے سما، علی مولا ہنس کے آدھے نے اللہ اتنا کیوں زور دیندا ہے سمن تے، آدھا میری توحید نو خطرہ، کیسا خطرہ؟ رسول پاک مسکرا کے آدھے نے یا علی تو بھی جاننا ہے قرآن تعریف ہے اللہ دی، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ وہ ہے نہ کدی ہو گیا ہے نہ کدی ستا ہے، جاگنا ہے جس بیٹھے ہو، اللہ وہ ہے اس دی تعریف ہے، اللہ اس نو وحدین جڑا نہ اونگے نہ سمے، کدی نہ سمے تو بھی نہ کدی سمے آئے نہ کدی اونگے آئے، لوگاں نو پاک ہو ایسی علی اللہ ہے۔ آج ساؤں کے دس دے علی الگ اللہ الگ، جڑا کدی نہیں ستا ہو اللہ ہے، جڑا ہجرت دی راہ سو گیا ہو علی ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ اللہ کی صفات کو مخلوق میں بانٹتے ہیں، مخلوق کی صفات کو اللہ کی طرف تشبیہ دیتے ہیں، نسبت کرتے ہیں، اور امام صاحب رحمہ اللہ اس سے منع کر رہے۔ اور دوسری بات، یہ جھوٹا قصہ کوئی اس رافضی سے پوچھے ہے کہاں، کون سی کتاب میں ہے؟ ان کے ہاں کتابوں کا نام نہیں چلتا، ان کے ہاں ایک ہوتا آواز پہ آندھی ہے، پتھر کے پیچھے کھڑا ہوا شیطان آواز دیتا ہے، ذاکر سن کے آگے سنا دیتا ہے، آواز پہ آندھی ہے۔ بھائی یہ آواز جو آندھی ہے یہ ہے کہاں، کون سی کتاب میں؟ بیڑا گھر کے دارین میں ہے یا بٹاق العلوم میں ہے یا بہجت الاسرار میں ہے؟ یہ ہے کہاں، لکھا کہاں ہے؟ لکھے سے ان کو تعلق نہیں۔ تو یہ صفات کا انکار، اس کی باطل تعویلات، اس کا اصل آپ کو شیعت کے گھر سے ملے گا۔ امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کا غضب اور اس کی رضا بغیر کیفیت بیان کیے ہوئے اس کی صفات میں سے دو صفتیں ہیں، اور یہی اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے۔ وہ غضبناک ہوتا ہے، وہ راضی ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کا غضب اس کی عقوبت ہے اور اس کا رضا، اس کا راضی ہونا اس کا ثواب ہے، یہ نہیں کہا جائے گا۔ وہ غضبناک ہوتا ہے، وہ راضی ہوتا ہے، یہ اللہ کی صفتیں ہیں۔ کیسی؟ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال نہیں دی جا سکتی،
اس کی کیفیت نہیں بیان کی جا سکتی. ہم ویسے ایمان لاتے ہیں جیسے قرآن و حدیث میں آ گیا، اس کی کیفیت کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں. ہم اللہ مالک کی صفات کو ویسے ہی مانتے ہیں جیسے اس نے اپنے بارے میں اس کو بیان کیا. وہ ایک ہے. امام ابو حنیفہ کا قول سنیے، حنفیت کا چولا پہننے والے قبر پرستوں کو سنائیے. امام صاحب رحمہ اللہ فرما رہے ہم اللہ کی صفات کو ویسے ہی مانتے ہیں جیسے اس کو اللہ مالک نے اپنے بارے میں بیان کیا. وہ اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے. ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ ایک ہے. اللہ بولو کون کہہ رہا ہے؟ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ ایک ہے. خواب میں 15-20 یا دوسری روایت کے مطابق 9 سال امام صاحب سے فیض پانے والا کہتا ہے اللہ اور اس کا رسول ایک ہے. ہکے چڑھی ہک کو ڈو آکھے کافر تے مشرک ہے. ہٹا کر کہتا ہے رہیں بھی دو مگر دو کہے بھی کوئی نہ. تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا. دو بھی رہیں اور دو کہے بھی کوئی نہ. ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے. جیڑا ہک کو ڈو کر جانے او کافر تے مشرک ہے. وہ کافر تھے. اللہ اور رسول ایک ہے، دو نہیں. جو تو کہے گا وہ کافر ہو جائے گا. ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں اللہ اور اس کا رسول دو ہے، اللہ ایک ہے، رسول مخلوق ہے. اللہ تمہاری حنفیت کا جنازہ نکل گیا ابو حنیفہ کے اس قول سے. تمہارے رد کے لیے میں قرآن حکیم کی آیات نہیں پڑھ رہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے استدلال نہیں کر رہا، کیونکہ تم نے خواب کے اندر 15-20 سال جمع 9 سال پتہ نہیں کتنے بنے، بھول گئے بیچارہ. جھوٹ بولنے والا بھول جاتا ہے نا پہلے کیا بولا تھا. اگر جھوٹ بولنے والے کو یاد رہے تو جھوٹے کے پیر نہیں ہوتے. وہ کبھی 15-20 کبھی 9. تم نے بڑا لمبا عرصہ حنفیت امام ابو حنیفہ سے فیض پا کے پکے حنفی بنے، اس لیے تمہارا رد امام صاحب کے قول سے کر رہا ہوں. تم کہتے ہو ہیک کے اللہ اور اس کا رسول ایک ہے. جنہا ڈو آکھے کافر تے مشرک ہے. جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دو ہستیے دو الگ الگ ذاتیں مانتا ہے وہ کافر اور مشرک ہے. ابو حنیفہ جواب میں کہتے ہیں کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹا حنفی ہے. اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں. وہ زندہ ہے، قادر ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. اللہ سننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے. وہ تنہا ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے. اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے اور اس کی مخلوق کا ہاتھ جیسا اللہ کا ہاتھ نہیں ہے. یہ اللہ کے ہاتھ کا انکار کرنے والے، اس صفت کا انکار کرنے والے فوراً اس کی تشبیہ اپنے ذہن میں مخلوق کے اوپر لے کر آتے ہیں. شیخ مطب طیار حافظہ اللہ ریاض کے ایک بہت بڑے عالم ہے. ایک دفعہ میں ان کے پاس بیٹھا ہوا، ایک اسی طرح کا صوفی آ گیا جو مملکہ العربیہ سعودیہ میں داخل ہونے کے بعد وہ سلفی ہونے کا جھوٹا چولا پہنتے ہیں صرف چندوں کے لیے. تو میں نے شیخ سے کہا کہ شیخ یہ صوفی ہے. شیخ کہتا فکر نہ کرو، میں ابھی لیبارٹری میں اس کو داخل کر کے رزلٹ نکال لیتا ہوں. شیخ نے کہا اس مولوی صاحب سے، دارالعلوم کے فارغ بزرگ سے، اللہ کہاں ہے؟ ابھی شیخ کے منہ سے اللہ کہاں ہے جملہ پورا نہیں ہوا، اس نے فوراً انگلی اٹھائی. میں نے کہا شیخ رٹا ہوا ہے سوال، وہ رٹا کے بھیجتے ہیں، چندہ لینا ہے تو حربوں کو دیکھتے ہی یوں کرنا. اللہ کی قسم اٹھا کر، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر اللہ کی قسم اٹھا کر یہ واقعہ سناتا ہوں. ایک دارالعلوم کے فاضل کا میں نے خود انٹرویو کیا ریاض میں. عربوں کا پورا اجتماع تھا، وہ انڈیا کا، میں پاکستان کا، باقی سب عرب تھے. تو میں جا کے اسے 2 ہاتھوں سے ملا بڑے ادب و احترام سے. میں نے پیغام دیا ہاتھ ملا کے، میں بھی تیری پارٹی دا. اس نے بھی بڑے ادب سے، جی ماشاءاللہ خیریت سے ہیں شیخ، طبیعت ٹھیک؟ میں نے کہا جی بالکل ٹھیک. باتیں چل پئی. میں کہاں سے ہیں؟ دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوں. میں نے کہا ماشاءاللہ اولیاء کی بستی سے ہیں، بڑی عظیم جگہ سے ہیں ماشاءاللہ، بہت پہنچے ہوئے بزرگوں سے فیض اٹھایا. میں نے باتوں میں لگا لیا، وہ یہی سمجھا کہ یہ بھی ہماری جماعت کا ہے. تو میں نے کہا حضرت اللہ کہاں ہے؟ اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے،
یہ میرا اور اس کا ڈائریکٹ واقعہ ہوا. اللہ کہاں ہے؟ تو جیسے کسی انسان کو کرنٹ کی تار لگ جائے نا وہ یوں ہو اور فوراً کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى. تو میں نے کونی مار کے، ہماری اردو میں گفتگو میں نے کونی مار کے کہا شرم آتی ہے؟ بزرگوں سے یہی سیکھا تھا، یہی عقیدہ پڑھا تھا، 8 سال اسی عقیدے پہ لگائے تم نے. تو میرے سے کہتا بھائی ناراض نہیں ہونا، اللہ کی قسم اگر یہ آیت نہیں پڑھوں گا یہ سعودی میرا خروج لگا دیں گے. میں نے یہ آیت ان کی وجہ سے پڑھی ہے، میرے اوپر ناراض نہ ہو، میرا وہی عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ پہ ہے. یہ لوگوں سے ڈرتے ہیں، رب سے نہیں ڈرتے. تو اس شیخ نے پوچھا، شیخ مطہر طیار حافظہ اللہ نے، این اللہ؟ میں نے کہا شیخ سیکھ کے آیا. کہا تو فکر نہ کر، چپ تو کر 1 منٹ. تو کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ید ہے، ہاتھ ہے. کہتا اعوذ باللہ استغفر اللہ. اللہ ما فی ید مین کلام اللہ ید، اعوذ باللہ حرام هذا ما فی کدا کدا. اللہ ما فی ید مین کلام. میں نے کہا شیخ یہ بیچارہ بھول گیا، یہ سوال نہیں یاد کیا اس نے. ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس صفت کا اس بات کر رہے اور کہا اللہ کا ہاتھ ہے، ان کے ہاتھوں کے اوپر، جماعت کے ہاتھوں کے اوپر، لیکن اس کی تشبیہ مخلوق کے ہاتھ کے ساتھ نہیں دی جا سکتی. اور اللہ کا چہرہ ہے لیکن ایسا نہیں جیسے مخلوق کے چہرے ہیں. اللہ کے چہرے کو مخلوق کے چہرے کے ساتھ نسبت نہیں دی جا سکتی. یہ ابو حنیفہ کے عقائد سنا رہا ہوں رحمہ اللہ. ہمیں طعنہ دیتے ہیں، امام صاحب کی توہین کرتے ہیں. ارے ہم امام صاحب کی توہین کرنے والے کو بدعقیدہ سمجھتے ہیں، اہل الحدیث کی جماعت سے خارج سمجھتے ہیں. جو ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کی توہین کرتا ہے، وہ سلفی نہیں ہے، وہ اہل الحدیث نہیں ہے، وہ اہل السنہ کی جماعت میں شامل نہیں ہے. جو ان ائمہ کی تکفیر کرے یا ان کے خلاف زبان درازیاں کرے، یہ ہمارے امام تھے، یہ اہل السنہ کے امام تھے. ارے یہ دین اسلام کے پھول تھے، جس کی خوشبو سے ہمیں محمد کی حدیث مل جائے وہی مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. امام صاحب ہم ائمہ اربعہ کو مانتے ہیں. ہمارے اور تمہارے ماننے میں صرف ایک چھوٹا سا فرق ہے. جیسے عیسائی تانا دیتا ہے مسلمان کو، مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. مسلمانوں آپ نہیں مانتے؟ جی مانتے ہیں. عیسائی کیوں کہتا نہیں مانتے؟ جیسے وہ کہتا ہے ویسے ہم، جیسے وہ کہتا ہے ویسے ہم نہیں مانتے. وہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے، تعالی اللہ عما یقول. ہم عیسیٰ کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں. اسی طرح ہم کہتے ہیں اب ائمہ کو ہم مانتے ہیں، لیکن جیسے تم ماننے کا دعویٰ کرتے ہو ویسے نہیں مانتے. کیوں؟ تم نے یہ کہا ہے کہ اگر قرآن اور حدیث کے نصوص سے ابو حنیفہ کی بات ٹکرا جائے، اٹھائیے اصول کرخی کو. اگر قرآن کی آیت آئے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول سے ٹکرائے، ہم قرآن کی آیت کو منسوخ جانیں گے، ابو حنیفہ کی بات کو منسوخ نہیں جانیں گے. ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم ایسے نہیں مانتے. قرآن کی آیت کے خلاف، محمد کی حدیث کے خلاف کائنات میں کسی کا قول آ جائے، سب کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ رب کے کلام کو نہ محمد کے فرمان کو چھوڑ سکتے صلی اللہ علیہ وسلم. ماننے میں فرق ہے. ہم ان کو اولیاء اللہ مانتے ہیں، گلشن اسلام کے مہکتے ہوئے باغیچے اور پھول مانتے ہیں. انہوں نے دین محمد علیہ السلام کی خدمت کی، ہم تک پہنچایا، اور انہی کا درس تو ہم نے یاد کیا ہے. اور جتنا اللہ کی قسم ائمہ اربعہ کے درس کو آج اہل الحدیث سینے سے لگا کے کھڑا ہے. کائنات میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ائمہ اربعہ کے اقوال کو ہم نے اہل الحدیث سے زیادہ مانا ہے. دلیل مانگو مجھ سے. ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا تھا اذا صح الحدیث فهو مذہبی. ابو حنیفہ کا مذہب دیکھنا ہے، محمد کی صحیح حدیث مل جائے ابو حنیفہ کا مذہب ہے. امام احمد نے کہا تھا دین کو وہاں سے لینا جہاں سے ہم نے لیا. انہوں نے دین کو لیا قال اللہ وقال رسول کے مبارک چشمے سے، ہم وہیں سے لیتے ہیں. امام مالک نے یہی درس دیا تھا. یہ جو قبر میں آرام فرما رہے ہیں، ان کی بات سے کسی کی بات ٹکرا جائے، اس کی بات کو ٹھوکر مار دینا، محمد کی بات کو سینے سے لگا لینا. امام شافعی نے یہی درس دیا تھا. تو جتنا ہم ائمہ اربعہ کو مانتے ہیں کوئی اور نہیں مان سکتا. امام صاحب کا قول میں نے سنایا، اللہ کتنے ہیں؟ ایک ہے. حنفیت کا چولا پہننے والا طاہر القادری اس کے خلاف کرتا ہے. ڈاکٹر اسرار حنفیت کا چولا پہنتے ہیں، لیکن امام صاحب کے قول کے خلاف چلتے ہوئے کہتے ہیں کائنات کی مثال ایسے ہے، ایک لکڑی لے لو، اس کے کونے پہ کپڑا باندھ لو، اس کو آگ لگا لو، زور سے ہلاؤ. بظاہر آپ کو دیکھنے والے کو دائرہ نظر آئے گا، حقیقت میں وہ دائرہ نہیں ہوگا.
کائنات بظاہر نظر آتی ہے، حقیقت میں نہیں ہے، حقیقت میں نعوذ باللہ اللہ ہی کا وجود۔ اب ایک تیسری بات جو میں نے عرض کی تھی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اور مسلمان صوفیاء جتنے ہیں ان سب کے حوالے سے، اصولاً وہ بات یہ ہے کہ یہ کائنات جو نظر آ رہی ہے اس کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، اس کا حقیقی وجود ہے ہی نہیں۔ وجود حقیقی صرف اللہ کا ہے، یہ تو صرف عکس ہے، یا جیسے آئینے کے اندر عکس آ جاتا ہے، یا سائے ہیں، ظلال ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اس کائنات کو، جملہ مخلوقات کو اللہ کے اسماء و صفات کا ذل اضلال کہتے ہیں، ذات کا بھی نہیں، اسماء و صفات کے اضلال۔ یہ ہے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا موقف۔ ان تمام صوفیاء کے نزدیک یہ جو کائنات ہے یہ در حقیقت عدم کے درجے میں ہے، جو شے ہے وہ اصلاً معدوم ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، حقیقی وجود نہیں ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ ایک مثال میں بیان کر چکا تھا کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اختیار فرمائی ہے کہ آپ ایک لکڑی لیں، اس کے ایک سرے پر کپڑا باندھ دیں، اس میں آپ مٹی کا تیل ڈالیں، آگ دکھائیں، شعلہ بن گیا، ایک شعلہ جوالہ آپ کے پاس ہے۔ اس لکڑی کو تیزی کے ساتھ ایک دائرے میں حرکت دیں گے تو دیکھنے والوں کو ایک آتشی دائرہ نظر آئے گا، نظر آ رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے، لیکن سب جانتے کہ ہے نہیں، ہر چند کہے کہ ہے نہیں ہے۔ بس اسی درجے میں یہ کائنات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وجود صرف اللہ کا ہے۔ تو اب یہ جو معاملہ ہے میں نے عرض کیا تھا اس کی بالکل ضد ہو گیا۔ ہمہ وسط میں اس کائنات کو حقیقی مان کر اللہ کو اس کی ذات میں گم کر دیا گیا، جبکہ یہ جو تصورات ہیں وحدت الوجود یا وحدت الشہود یا توحید وجودی، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اصطلاح استعمال کی ہے۔ انہوں نے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کو جمع کیا ہے ایک اصطلاح میں، اور ان کا موقف یہ ہے کہ ان دونوں اصطلاحوں کے مابین کوئی فرق نہیں ہے، بنیادی تعبیر کا فرق ہے۔ وہ یہ ہے جو میں نے عرض کیا ہے کہ کائنات جو بھی نظر آ رہی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، در حقیقت اللہ کا وجود ہے، باقی یہ سب سائے ہیں، اضلال ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں، حقیقت انا للہ و انا الیہ راجعون۔ طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں اللہ نے عرش سے لا کی تلوار چلائی، ساتواں آسمان لا، آسمان کے ملائکہ لا، چھٹا، پانچواں، چوتھا، تیسرا، دوسرا، پہلا آسمان لا، آسمان کے ملائکہ لا، خلا لا، فضا لا، ہوا لا، زمین لا، پہاڑ لا، چرند پرند سب کچھ لا، کوئی کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں، جو کچھ ہے وہ اللہ ہے۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ اللہ کی لا کی تلوار عرش کے اوپر سے چلی ہے، عرش زیر و زبر، عرش کے فرشتے زیر و زبر، عرش کے نیچے زیر و زبر، ستواں، چھواں، پنجواں، چوتھا، تریا، دوا، پہلا آسمان لا، وہ ہوا، فضا، خلا لا، وہ زمین، آسمان، چند، سورج، تارے لا، وہ انسان، جنات، جن، پرند، چرند، آبی، خاکی، ناری، نوری، ہوائی، فضائی، خلائی، سب لا ہیں، لا ہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ ہے۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یاد رکھیے، یاد رکھیے، ادنا سا خادم ہوں مسلک اہل حدیث کا، علماء کی موجودگی میں عرض کرتا ہوں، یاد رکھیے اللہ مالک نے کہیں بھی مخلوق کے وجود کا انکار، لا الہ الا اللہ میں مخلوق کے وجود کا انکار نہیں ہے۔ کس بات کا انکار ہے؟ ہم سے سنیے، کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا، نہ ہم سے سنا تم نے، نہ ہم سے کہا تم نے۔ دور دور سے ڈراتے ہو، جالیات میں نہ جانا، اہل حدیثوں کی مجلس میں نہ بیٹھنا، کیوں؟ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس لیے کہ اہل الحدیث کے دو ہاتھوں میں قرآن اور حدیث کے علاوہ تیسری چیز نہیں ہے۔ یہی کفار مکہ کہا کرتے تھے مصطفیٰ کی مجلس میں نہ جانا، جو گیا انہی کا ہو گیا، کیونکہ پیارے حبیب کی زبان سے رب کا قرآن نکلتا تھا، اور اس قرآن کی بہترین تفسیر حدیث مصطفیٰ نکلتی تھی۔ آج اہل الحدیث کو دعویٰ ہے، اور اللہ کی قسم فخر سے یہ دعویٰ کرتے ہیں، ہماری مجلسوں میں آؤ،
کسی پیر فقیر امام مولوی ملا شیخ مرشد کی طرف تمہاری نسبت جوڑنے کی کوشش نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں سب کی عزت کرو, سب کا احترام کرو, سب کا پیار کرو, سب سے ادب اور محبت سے پیش آؤ. لیکن جہاں فرمان محمد الرسول اللہ آ جائے, کائنات پوری ٹکر لینے کے لیے کھڑی ہو جائے, کائنات کو چھوڑ دینا, حسنین کے نانا کو نہ چھوڑنا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ مالک نے کہیں بھی مخلوق کا انکار نہیں کیا. آسمان ہے, ملائکہ کا وجود ہے, زمین ہے, زمین کا وجود ہے, پہاڑ, درندے, چرندے, پرندے ہیں, سمندر ہے, درخت ہیں, سب چیز کا وجود ہے. وجود جس کا مالک انکار کر رہا ہے لا الہ الا اللہ میں, وہ یہ ہے کہ مخلوقات میں معبود برحق کوئی نہیں ہے. مخلوقات تو ہے, آپ کہتے ہو کہ کچھ نہیں, جو کچھ ہے وہ اللہ ہے. امداد اللہ مہاجر مکی صاحب شمائم امدادیہ میں لکھتے ہیں, جب ان سے پوچھا گیا عقیدہ وحدت الوجود کیسا, کہا برحق عقیدہ ہے. ارے بھائی, عقیدہ وحدت الوجود کو تسلیم کرنے کے بعد پھر اللہ ایک ہے, یہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے, یہ عقیدہ ختم ہو جاتا ہے. ہر چیز ہی وہی, ادھر بھی دیکھوں تو ہی تو, ادھر بھی دیکھوں تو ہی تو, مسجد میں دیکھوں تو ہی تو, مندر میں دیکھوں تو ہی تو. پھر وہ ہندوؤں والی بات سچ آتی, پھینک کنکر نکلے شنکر, ہر کنکر میں شنکر. پھر لا الہ الا اللہ کا معاملہ ختم, پھر قل هو اللہ احد کا معاملہ ختم. اسی لیے اشرف علی تھانوی صاحب کی امداد المشتاق میں قصہ ہے, کسی کا ہاتھی پاگل ہو گیا, وہ ہاتھی باندھ دوڑتا ہوا آ رہا, اور اوپر بیٹھا ہوا کہہ رہا یہ ہاتھی مست ہے, اس کے سامنے نہ آنا, یہ مست ہو گیا. آگے وہ وحدت الوجود ہی کھڑا تھا, اس نے کہا کس کو کس سے ڈراتے ہو, خدا کو خدا سے کیا ڈر ہے, جو وہ ہے وہی میں ہوں. اے وڈے خدا دے نیڑے ہویا نے سونڈ رگڑ کے پٹک کے مارا, منڈی الگ ہو گئی. اے خدا تو کم ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون. وحدت الوجود کے کفر کے لیے اسی لیے شیخ صالح فوزان حافظہ اللہ کا فتویٰ یاد کر کے جائیے, فرماتے ہیں وحدت الوجود کا عقیدہ کفر کے اندر اتنا بڑا ہوا ہے کہ اتنا کفری عقیدہ یہودیوں کا بھی نہیں ہے, نصرانیوں کا بھی نہیں ہے. آپ حنفیت میں چیمپئن بنے ہوئے ہیں, امام صاحب کے عقیدے کے خلاف کیوں چلتے ہیں؟ امام صاحب کہتے ہیں اللہ ایک ہے. اس ایک کے عقیدے سے ثابت ہوا کہ وحدت الوجود کفر کا عقیدہ ہے, اس کا دین مصطفیٰ سے کوئی تعلق نہیں, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کوئی تعلق نہیں. یہ ہے امام صاحب کے اقوال. تعجب ہے ان پر جو امام صاحب کو امام اعظم کا لقب دیتے ہیں لیکن ان کے اقوال کو سینے سے لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. امام صاحب نے کیا کہا کہ اللہ کا چہرہ ہے, اللہ کا چہرہ ہے, لیکن اس چہرے کو مخلوق کے چہرے پہ تشبیہ نہیں دی جا سکتی. مخلوق کی تشبیہ اس کو خالق کی صفت کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا. طاہر القادری صاحب کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ ہیں, سب کچھ محمد ہیں, رب کا پیار محبت ہے, محمد ہیں, محبت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور کہا رب کا مکھڑا محمد ہے. حبل اللہ محمد ہیں, حبل اللہ محمد ہیں, ارے ذکر اللہ محمد ہیں, صراط اللہ محمد ہیں, نور اللہ محمد ہیں, اطاعت اللہ محمد ہیں, محبت اللہ محمد ہیں, معرفت اللہ محمد ہیں, اور خدا کی قسم وجہ اللہ محمد ہیں, وجہ اللہ محمد ہیں. رب کا مکھڑا محمد ہے, رب کا مکھڑا محمد ہے, اللہ کا چہرہ محمد ہے. تعالی اللہ عما یقولون. اس سے پوچھئے محمد کریم تو اللہ کی مخلوق ہے. محمد کریم کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے. مخلوق میں اللہ کی سب سے پیاری مخلوق ہے. مخلوق ہے, خالق نہیں. تم کہتے ہو اللہ کا چہرہ محمد ہے, اللہ کا مکھڑا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشد محمد ہے. تو میرے سوال کا جواب دو. ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں اللہ کا چہرہ ہے, اس کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دینا جائز. تو نبی کریم اللہ کا چہرہ کیسے بن گئے؟ عقل کے اندھو, جب احد میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ماتھا زخمی ہوا, چہرہ زخمی ہوا, لہو لہان ہوا, وہ کس کا چہرہ زخمی ہوا تھا؟ تمہارا یہ جملہ کفر کا جملہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ نہیں, اللہ کی قسم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ اس کا خالق ہے. اور پھر میں اپنے اس دعوے کی طرف لوٹتا ہوں کہ ان ظالموں نے رافضیت سے عقیدے لے کر سنیت کا چولا پہن کے اہل سنت میں پھیلانے کی ناکام کوشش کی ہے. دلیل مانگتے ہو تو
دلیل کے ساتھ خادم حاضر ہے. یہ ہم نے قادری صاحب کا کلپ آپ کو سنایا کہ اللہ کا مکھڑا محمد ہے. آؤ ایک رافضی کا سن لو. وہ کہتا ہے کہ حسین وجہ اللہ ہے, حسین وجہ اللہ ہے, اللہ کے چہرے کا نور حسین ہے. اور کفر کا وہ جملہ کہا کہ شاید کائنات میں کسی کافر نے یہ قول نہ کہا ہو جو رافضیت بکتی ہے. کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اگر اللہ کو موت آئی تو حسین کو آئے گی, وگرنہ حسین پہ بھی کوئی موت نہیں آئے گی. اللہ تعالی احیا الوجود کلہ بدم الحسین بکربلا. تقرأ زيارة ليلة النصف من شعبان بمفاتيح الجنان. ماذا يخاطبه الإمام الصادق عليه السلام؟ أشهد أنك قتلت ولم تمت, وأن برجاء حياتك حيت قلوب شيعتك يا حسين, وأنك وجه الحي الذي لا يموت. لا تموت يا أبا عبد الله. إذا الله يموت يا شيعة الحسين يموت. إذا الله يا شيعة يفنى الحسين يفنى, لأن الحسين نور الله الأكبر في هذا العالم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. تم نے رافضیت کے عقائد کو لے کر سنیت کا چولا جھوٹا اوڑھ کر اہل سنت میں داخل کرنے کی ناکام کوشش کی ہے. یہاں اصحاب رسول اللہ کے وارث زندہ ہیں, اور اللہ کی قسم جب تک اہل السنہ والجماع اہل الحدیث کا آخری بچہ زندہ رہے گا, محمد کے دین کا چوکیدار رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم. ہم پیارے حبیب کے دین میں ملاوٹ کرنے کی کسی کو اجازت, ہم اپنی طاقت کے مطابق بولتے رہیں گے, بند باندھتے رہیں گے, تمہیں روکتے ٹوکتے رہیں گے. تمہاری گولیوں سے احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کی طرح اہل توحید دعات کا سینہ چھلنی ہو جائے, کر گزرو. ہم رب سے اسی عمل کے بدلے جنت کا سوال کریں گے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کا چہرہ مخلوق کے چہرے جیسا نہیں ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق ہے, وہ رب کا مکھڑا نہیں ہے. فقہ الاکبر میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول موجود ہے, اس کے لیے ہاتھ اور چہرہ اور نفس ہے, جیسے کہ اللہ نے اسے قرآن میں ذکر کیا, اور جس چیز کو اللہ مالک نے قرآن میں ذکر کیا یعنی چہرہ اور ہاتھ, تو وہ بغیر کیفیت بیان کیے ہوئے اللہ کی صفات ہیں. اس کی کیفیت نہیں ہم جانتے. ہمارے اوپر فرض ہے جو مالک کا حکم آ جائے اس کو ایمان لاتے ہوئے سر جھکا کے تسلیم کر لیں. ہماری عقل میں آئے تب بھی ٹھیک ہے, نہ آئے تب بھی ٹھیک ہے. ہم نے اللہ کی صفات کو ویسے ماننا ہے جیسے شریعت کی بات ہم تک پہنچ جاتی ہے. اور امام صاحب فرماتے ہیں یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کے ہاتھ سے مراد اس کی قدرت ہے, نعمت ہے, یہ نہیں کہا جائے گا. اب اکثر بعض لوگوں کو سنتے ہوں گے, وہ یہ آواز لگاتے ہیں, یہ ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے ہاتھ کا کہ اللہ کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. نہیں, جہاں اللہ کے ہاتھ کا ذکر آیا ہے اس سے مراد اللہ کا ہاتھ ہے. امام صاحب یہی فرماتے ہیں, کہتے ہیں جو ہاتھ کا ترجمہ قدرت اور نعمت کرتا ہے اس میں اللہ کی صفت کا ابطال ہے, اس کو باطل کرنا ہے, اور یہ منکرین تقدیر اور معتزلہ کا قول ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے جب نزول الہی کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا وہ بلا کیف نازل ہوتا ہے, نازل ہوتا ہے, ہمیں اس پہ ایمان ہے, ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. اس نزول کی کیفیت کیا ہے یہ ہم نہ جانتے ہیں, نہ عقل کے گھوڑے دوڑا کر جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ذمے اس کی کیفیت کو جاننا پہچاننا نہیں ہے, ایمان لانا ہے. اللہ نزول فرماتا ہے, نازل ہوتا ہے, کیسے؟ لیس کمثلہ شیء, اس کی کوئی مثال نہیں ہے, ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. یہ ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ. مگر امام صاحب کی طرف جھوٹی نسبت کرنے والے ان کے عقائد کے برخلاف عقیدہ کیسے بناتے ہیں, آئیے پھر آپ کو المہند علی المفند کی سیر کرواتا ہوں. اس کا صفحہ نمبر 48 ہے. 48 نمبر صفحے پہ وہ فرماتے ہیں ہمارے متاخرین اماموں نے ان آیات میں, صفات کی آیات میں جو صحیح لغت اور شرع کے اعتبار سے جائز تعویلیں فرمائی تاکہ کم فہم سمجھ لیں. مثلا یہ کہ ممکن ہے استوا سے مراد غلبہ ہو, ہاتھ سے مراد قدرت ہو. امام صاحب کہتے ہیں ہاتھ ہے لیکن کیفیت ہم نہیں جانتے, اس سے مراد قدرت نہیں ہے. ابو حنیفہ کہتے ہیں ہاتھ سے مراد قدرت نہیں کہی جائے گی, اور تم کہتے ہو نہیں ہاتھ سے مراد قدرت ہے. تو یہ ہمارے نزدیک حق ہے, یہ ہمارے نزدیک جائز ہے, یہ ہمارے نزدیک حق ہے.
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो चीज आपके नजदीक हक है वो अबू हनीफा के नजदीक बातिल है। जो चीज आपके नजदीक हक है वो अबू हनीफा के नजदीक, और जो अबू हनीफा के नजदीक हक है वो अहलुल हदीस के नजदीक भी हक है। तो अबू हनीफा को सच्चे मानने वाले कौन हुए? अहलुल हदीस हुए, अहलुल सुन्ना हुए। हम दावेदार हैं अबू हनीफा के अकीदे में अबू हनीफा रहमहुल्लाह कुरान और हदीस के मुवाफिक बातें कह रहे हैं, और तुम उनकी तरफ निस्बत करने में झूठ की निस्बत करते हो। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह फरमाते हैं अल्लाह ताला ऊपर की जानिब तवज्जो करके पुकारा जाएगा। जब अल्लाह को पुकारा जाएगा तो इंसान की तवज्जो का मरकज क्या होगा? अल्लाह कहाँ है? जी अर्श पे है। ये कौन कह रहा है? अबू हनीफा रहमहुल्लाह। नीचे की तरफ तवज्जो करके अल्लाह को नहीं पुकारा जाएगा। जहन में यह तसव्वुर नहीं होगा कि अल्लाह नीचे है, बल्कि जहन में यह तसव्वुर होगा कि अल्लाह ऊपर है। इसी नियत से, इसी अकीदे के साथ अल्लाह को पुकारा जाएगा। सैयद मौदूदी तफसीर में लिखते हैं कि इंसान जब अल्लाह को पुकारता है तो वैसे ही उसकी तवज्जो ऊपर की तरफ हो जाती है, वैसे ही उसके दिल में गुमान ऊपर की तरफ होता है। इससे ये मुराद नहीं है कि अल्लाह ऊपर है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अबू हनीफा के अकीदों को न मानो फिर भी हनफी कहलाओ, अबू हनीफा के अकीदों को न तस्लीम करो, उनके खिलाफ उनके हर कौल से टकराने वाला कौल अपनाओ, और फिर भी तुम्हारी हनफियत में कोई दरार ना पड़े, और हम इमाम साहब के कौल को अपनाएं और फिर भी हमारे ऊपर से आइमा की गुस्ताखी का लेबल कोई ना खुर सके। अब यह दिफा नहीं किया जाएगा कि हम आइमा अरबा की इज्जत करते हैं, अल्लाह की कसम वो है हमारे, क्यों इज्जत ना करे। अब उससे अगला बार होगा कि तुम आइमा अरबा के मजहब पर नहीं हो, तुम उनके मसलक पे नहीं हो, तुम उनके अकीदों पे नहीं हो। इमाम साहब मजीद फरमाते हैं, अबू हनीफा रहमहुल्लाह का कौल सुनिए, अल्लाह नाराज होता है, गुस्सा होता है, राजी होता है, मगर ये नहीं कहा जाएगा कि अल्लाह का गुस्सा उसकी अकूबत है और उसका राजी होना उसका सवाब है। फिकुल अकबर सफ़ा 323 पे इमाम साहब का ये कौल मौजूद है। फरमाते हैं अल्लाह ताला अपनी मखलूक की चीज़ों में से किसी चीज़ के मुशाबे नहीं और अपनी मखलूक के भी मुशाबे नहीं। वो अपने नामों में, वो अपनी सिफात में हमेशा से था, अपने नामों के साथ, अपनी सिफात के साथ हमेशा से था और हमेशा रहेगा। उसके नाम और उसकी सिफात को मखलूक के साथ तशबीह नहीं दी जा सकती। फिकुल अकबर के सफ़ा 324 पर लिखा है, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह फरमाते हैं अल्लाह ताला की सिफात मखलूक की सिफात के बरखिलाफ है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का मुखड़ा नहीं है, वजहुल्लाह नहीं है, अल्लाह का वजह है। कैसे है? जैसे उसकी शान को लायक है। मखलूक का वजह है जैसे अल्लाह ने उसको पैदा किया है, लेकिन मखलूक की सिफात, अल्लाह की सिफात बरखिलाफ हैं। वो जानता है, अल्लाह जानता है, मगर हमारे जानने की तरह हमारे दिल में अभी गुमान पैदा नहीं होता। मेरा रब पहले, अभी हम इस धरती पे आए नहीं थे, अल्लाह को पहले से इल्म था इसमें पैदा होकर फला वक़्त पे फला सोचनी है। वो अल्लाह है, वो जानने वाला है, वो जानने वाला है। उस जानने वाले के दर को छोड़कर मुर्दों के दरों पे ना गिरो, क्योंकि इनकी जब रूह निकल जाती है तो इनका इस्तंजा किसने करवाना इनको तो ये भी पता नहीं होता। इनको कब्र में कौन उतारेगा इनको ये शऊर, ये वसीयत कर जाते हैं कि हमारा जनाजा फलां से पढ़ाना, लेकिन किसने पढ़ाया इनको पता नहीं होता। वो झूठे हैं जो ये दावा करते हैं कि ये मरने के बाद भी सारा कुछ जानते हैं। इमाम साहब कह रहे हैं अल्लाह जानता है, मगर उसका जानना हमारे जानने की तरह नहीं। वो कुदरत रखता है मगर हमारी कुदरत रखने की तरह नहीं। वो देखता है मगर हमारे देखने की तरह। काली स्याह चींटी, काली स्याह रात, काले स्याह पहाड़ की जड़ में चलती है, अल्लाह अपने अर्श पे होते हुए उसको देखता भी है, उसका रिज़्क देता भी है, उसके कदमों की आहट को अपने अर्श पे सुनता भी है। ये इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह का अकीदा आपको सुना रहा। वो देखता है मगर हमारे देखने की तरह। उसको छोड़कर मुर्दों के दर पे गिरते हो। किसी शख्स ने अपने शागिर्दों को एक एक मुर्गी दी कि जाओ ज़िबा करो, लेकिन वहां करना जहां तुम्हें कोई ना देखे। सारे शागिर्द ज़िबा करके ले आए, एक शागिर्द जिंदा मुर्गी लेके आ गया। तो उस्ताद ने पूछा तूने ज़िबा नहीं की? कहा उस्ताद जी आपने शर्त लगाई थी वहां ज़िबा करना जहां कोई। मैं जो ही इसकी गर्दन पे छुरी रखता मेरा दिल कहता तेरा रब तुझे देख रहा है।
मेरा रब तुझे देख रहा है। जंगल का चरवाहा है, बकरियां चरा रहा है। पूछने वाला पूछता है, एक बकरी मुझे बेच दे। वो जवाब में कहता है, अना अब्दुन ममलूक मुअतमद, मैं तो गुलाम हूं, मुझ पे एतमाद किया गया है, आका की बकरियां चरा रहा हूं, मेरी नहीं है। कहा कुल लिल मालिक अकलहु ज़िब, मालिक से कहना भेड़िया उठा के ले गया था। और अजीब बात भी नहीं है, जंगल में तो भेड़िया ले ही जाता है। कहा मालिक को तो ये कह के चुप करवा दूंगा कि भेड़िया ले गया था। वमाज़ा अक़ूलु लिल्लाह, क़यामत के दिन अपने रब को क्या कहूंगा। वो देखता है, उसका देखना हमारे देखने के जैसा नहीं है। हम इस दीवार के पीछे नहीं जानते क्या है। और कायनात में जितने दरख्त हैं, कोई अपने घर में उगे हुए एक दरख्त के पत्ते गिन सकता है? भले उसने MBA किया हुआ हो, गिन लेगा? कैलकुलेटर उसके, सुपर कंप्यूटर उसके पास, उसको पत्ते गिन, कहेगा मियां कोई और काम लगवा लो, किस काम में लगा दिया मुझे। एक दरख्त के पत्ते नहीं गिन सकती मखलूक, और वो खालिक। कायनात में जितने जंगल हैं, समंदरों में जितने जंगल हैं, उनमें जितने दरख्त हैं, उन दरख्तों पे जितने पत्ते हैं, एक पत्ता भी नहीं गिरता, वो गिरने से पहले रब के इल्म में होता है। नया पत्ता नहीं उगता, लेकिन रब के इल्म में होता है। उस रब के ऊपर झूठ बोलते हो कि पीर साहब की कब्र पे इसलिए आए हैं कि ये अल्लाह को बताएंगे मेरा क्या हाल है। आए हैं तेरे दर पे तो कुछ लेके जाएंगे, ये बताएंगे अल्लाह ये बंदा भूखा मर रहा है, तेरे रब को नहीं पता तेरा क्या हाल है। उस रब को पुकार के तो देख, वो अल्लाह देखता है, उसका देखना हम जैसा नहीं। वो अल्लाह सुनता है, मगर हमारे सुनने की तरह नहीं। अल्लाह सुनता है, हमारे सुनने की हदूद और क़ियूद हैं। अल्लाह की सिफ्त कमाल की सिफ्त है जो उसकी शान के लायक है। वो सुनता है, उसका सुनना हमारे जैसा। औरत आती है प्यारे हबीब के पास, खामिन ने कह दिया उसको मां, और वो रो रही है। और अभी तक कानून यही है कि अगर खामिन बीवी को मां कह दे तो निकाह गया, और वो रही है। बच्चे अपने साथ रखूंगी तो भूखे मारूंगी, बाप ले जाएगा तो तरबियत कौन करेगा। क्या साबित हुआ? क्या साबित हुआ इस जुमले से? पास रखूंगी तो भूखे मारूंगी, वो ले गया, उसको दे दिए, तरबियत कौन करेगा। घर के अंदर का काम किसके जिम्मे है जी? बोलो। घर के अंदर, मेरा ख्याल है आप सब रोटियां पकाते हो घर में जो बोल नहीं रहे। घर के अंदर वाला काम किसके जिम्मे है? बाहर का काम मर्दों का। और अब जो औरतें कहती हैं, हाँ इधर बैठ हम ड्राइविंग करती हैं, इधर बैठ हम इलेक्शन में खड़ी होती हैं। मैं डरता हूं कोई ऐसा दौर ना आ जाए जो खामिन से कहे बैठो आज जुमा हम पढ़ा के आएंगी। और हुआ, कुफार ने ये करके दिखाया। अमेरिका के अंदर बाकायदा दुश्मनान इस्लाम ने एक मस्जिद बनाई जहां बिब्बी आके अजान देती है, बिब्बी अजान देती है, बिब्बी नमाज पढ़ाती है। Yard prayer is here today as well. She does the traditional call to prayer, something else that women don't normally do. Lose sight of that. Then, as in most mosques, a sermon before the prayer. We need perseverance in everything we do. Allah rewards perseverance with success. And we have to keep going and keep going and keep going. And I'm hoping that other mosques will follow our example, and that other prayers will be led by other women. And these young ladies will be the prayer leaders of tomorrow. I'm counting on you guys. We need to keep going, and we need to be willing to do it in the face of opposition, because the opposition is going to get worse before it gets better. And we all have to be prepared for that. And we all have to hold on to the fact that this is truth. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Then, the moment that'll go down in history. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Oh Allah, please bless us this day. Bless us in all our efforts and our service to you. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे भाई, मर्द नमाज पढ़ाएगा उसका सिर्फ वजू टूटने का डर है, और तू नमाज पढ़ाएगी तो किसी और चीज का भी डर है।
یہ تمہارا کام نہیں ہے جو تم نے سنبھالنے کی کوشش کر دی کفار کے پیچھے چلتے ہوئے. اگر اس کو دے دیا کھلاؤں گی کہاں, کیونکہ کمائی مرد کے ذمے ہے, اور اگر اپنے پاس رکھتی ہوں تو کہاں سے کھلاؤں گی. اس کو دے دیا, تربیت کون کرے گا؟ عورت کا کام گھر کی چار دیواری ہے. ان عورتوں کو سلام ہے, ان کی عزت کے احترام کے جملے ہیں جو اپنے بچوں کو اپنے گھر میں بیٹھ کے قرآن کا حافظ بناتی ہے, حدیث رسول کا حافظ بناتی ہے. ان کو خالد بن ولید کی سیرت پہ چلنے کا درس دیتی ہے. ان کو کفار کے لیے ایک چوبا ہوا کانٹا بنا کے امت اسلامیہ کو تحفہ دیتی ہے. رب محمد کی قسم, ان عورتوں کی عزت کو سلام ہے. اور جو 24 گھنٹے ڈش انٹینے کے سامنے بیٹھ کے گود میں لے کے قوم کے لیے ہائے جمالو تیار کرتی ہیں, اللہ ایسی عورتوں سے سارے مردوں کی جان چھڑا دے. وہ رو رہی ہے, پیارے حبیب کہہ رہے ہیں خاموشی. اسی وقت آسمان سے آیات اتراتی ہیں, قد سمع اللہ. عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی, قربان جاؤں اس رب کے سننے پر. پردے کے پیچھے میں بیٹھی تھی, میں نے اس کے جملے نہیں سنے, عرش پہ ہوتے ہوئے مولا نے سن لیے. وہ سنتا ہے, اس کا سننا ہمارے جیسا. ارے جس کو تم قبروں میں دفن کر کے آ کے کھڑے ہو کے پکارنا شروع کر دیا, یہ سن سکتا, یہ دیکھتا, جانتا؟ اس اللہ کو پکاریے. تعلیم ابو حنیفہ دے رہے ہیں رحمہ اللہ. وہ بولتا ہے مگر اس کا بولنا ہماری طرح نہیں. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو مخلوق کی صفات کے ساتھ متصف نہیں کیا جا سکتا, اور جس نے اللہ کو بشر کے معنوں میں سے کسی معنی کے ساتھ متصف کیا اس نے کفر کیا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذاتی اور فعلی صفات ہیں. ذاتی صفات حیات, قدرت, علم, کلام, سمع, بصر اور ارادہ ہے, اور فعلی صفات ہے وہ پیدا کرتا ہے, وہ روزی دیتا ہے. روزی کون دیتا ہے؟ روزی کون دیتا ہے؟ آج ظالموں نے اس عقیدے کو بھی ماننے سے انکار کر دیا قبر پرستوں نے, جس کو ابو جہل نے مان لیا تھا. وہ مانتے تھے اللہ داتا ہے. آج کہتا ہے قوال میں سنی عقیدت والا ہوں, تو کیوں مجھ سے جلتا ہے؟ ایک میں کیا سارا زمانہ خواجہ کے در پہ پلتا ہے, یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے. سنی عقیدت والا ہوں, تو کیوں مجھ سے جلتا ہے؟ ایک میں کیا سارا زمانہ بھی میرے خواجہ کے در پہ پلتا ہے, یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے, خواجہ کا سکہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. جب یہ خواجہ صاحب کمارے تھے, جب خواجہ کا ابا, دادا ابا, پڑ دادا, سکڑ دادا, لکڑ دادا بھی دنیا پہ نہیں آیا تھا, دنیا والوں کو کون کھلاتا تھا؟ روزیاں کون دیتا تھا؟ ارے بھائی یہ خواجہ فقیر ہے, تم اپنے چندوں سے اس کی دیکھ بھر رہے ہو. وگرنہ ہمارا چیلنج ہے قبر پرستوں کو, 1 مہینے کے لیے تمام لوگ خواجہ کی قبر پہ جا کے نذرانے دینے بند کر دیں. خواجہ کو تھلو دیگ پر بھر کے کھلا, تمہارے چندوں سے چلتی ہے. وہ بیچارہ اگر اللہ کا ولی تھا تو جنت میں گیا, کوئی اور ماجرا تھا تب بھی وہ جانے, اللہ جانے. اس اللہ کے در کو نہ چھوڑیے. اللہ روزی دیتا ہے. موجود کرنا, سابقہ مادہ اور نمونہ کے بغیر کسی چیز کو وجود میں لانا, بنانا, اور دیگر صفات فعل, وہ اللہ مالک ہے جو اپنے اسماء و صفات کے ساتھ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. آئیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ سنتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے, اللہ کہاں ہے. امام صاحب درس دے رہے ہیں. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں جو شخص یہ کہے میں نے اپنے رب کے بارے میں نہیں جانتا کہ وہ آسمان میں ہے یا زمین میں, اس نے کفر کیا. جو یہ کہے اللہ آسمان میں ہے یا زمین میں مجھے پتا نہیں, اس نے کیا کیا؟ کفر کیا. کس نے کہا؟ ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے. اور ایسا شخص بھی کافر ہے جو یہ کہے کہ اللہ عرش پہ تو ہے لیکن میں نہیں جانتا کہ عرش آسمان میں ہے یا زمین میں ہے, مجھے نہیں پتا. ایسا انسان بھی کفر کرتا ہے. کفر کا یہ فتویٰ ابو حنیفہ لگا رہے ہیں. ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام لے کے ان کے عقیدوں سے بھاگ لے. دوڑنے والوں, امام صاحب کہہ رہے ہیں جو یہ کہے کہ اللہ آسمان میں ہے یا زمین میں ہے مجھے نہیں پتا, تو آسمان میں ہونا جہت مقرر کرنا ہے یا نہیں؟ جہت مقرر کرنا ہے نا کہ اللہ آسمان میں ہے. آسمان ایک جہت ہے یا زمین میں ہے؟ وہ کافر ہے جو اللہ کو کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے مجھے نہیں پتا وہ آسمان میں ہے یا زمین میں. اور آج امت کو درس کیا ملتا ہے؟ طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور آپ نے ان کو دیکھ کے رونے لگے اور کہا میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا ہوں, اللہ کے حوالے کرتا ہوں. ابن مسعود نے کہا یہ تو وفات کی باتیں لگ رہی ہیں, اچھا یہ بتائیے آپ کا غسل, کفن, دفن کون کرے گا؟ کہا میرے اہل بیت کریں گے. قبر میں کون اتارے گا؟ کہا اہل بیت.
आपका जनाजा कौन पढ़ेगा? मौलाना कहते हैं कि बस जब ये कहा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हुजरा आयशा की शान सुना रहा हूं, ये हुजरा आयशा है। अल्लाह के नबी जनाजा कौन पढ़ेगा? कहा जब तुम गुस्ल के बाद तैयार करके मेरे जस्ते मुबारक को रख दो, तुम सारे बाहर निकल जाना, सबसे पहले मेरा जनाजा अल्लाह पढ़ेगा। जब आप के जाने में एक हफ्ता बाकी था दुनिया से, तो सहाबा है या रसूलल्लाह, तो आपने उनको देखा तो आपकी आंखों में आंसू आ गए, तो आपने कहा मैं तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ, अल्लाह तुम्हारा साथी हो। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद ने पूछा कि या रसूलल्लाह ये तो बातें रुखसती की हैं, जैसे जाने का वक्त करीब आ चुका है, तो आपको गुस्ल कौन देगा? कहा मेरे अहले बैत मुझे गुस्ल दे। आपको कफन कौन देगा? कहा मेरे अहले बैत मुझे कफन दे। आपको कब्र में कौन उतारेगा? कहा मेरे अहले बैत मुझे उतारे। आपका जनाजा कौन पढ़ेगा? तो इस पर आपकी आंखों में आंसू आ गए। ये हुजरा आयशा बता रहा हूँ, ये हुजरा आयशा, अम्मा आयशा का हुजरा क्या हुजरा है। तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। तो आपने कहा तुम्हारे नबी का जनाजा ऐसे नहीं है जैसे हमारे होते हैं, अभी बताने लगा। तो आपने कहा जब तुम मुझे गुस्ल दे देना तो तुम सारे बाहर निकल जाना, सबसे पहले अल्लाह मेरा जनाजा पढ़ेगा। तो हुजरा आयशा वो है जहाँ अल्लाह तो ला मकान और ला ज़मान है, लिहाजा उसका जनाजा पढ़ना वो जाने और उसका रसूल जाने। मैं तो तुम्हें खबर सही सुना रहा हूँ। कहा कि सबसे पहले मेरा अल्लाह जनाजा पढ़ेगा, उसके बाद जिब्रील और मिकाईल और इसराफील और अर्श के फरिश्ते मुकर्रब वो आएंगे और मेरा जनाजा पढ़ेंगे। फिर सातों आसमान के फरिश्ते उतरेंगे और मेरा जनाजा पढ़ेंगे। उसके बाद फिर तुम पहले मर्द आना, चारपाई के साथ खड़े होकर मेरे लिए दुआ करना, अल्लाह अकबर। नमाज की नियत ये नहीं हुआ। फिर जब मर्द खत्म हो जाए तो औरतें आना, जब औरतें खत्म हो जाए तो बच्चे आना, जब बच्चे खत्म हो जाए तो तुम्हारे नौकर मुलाजिम गुलाम आएंगे। फिर उसके बाद मुझे अल्लाह के सुपुर्द करते हैं। ये अज़वाज का मकाम बता रहा हूँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक तरफ तुम्हारा अकीदा है कि हम उसके लिए सीमत और जेहद की बातें नहीं करते, और दिल में आता है तो हुजरा आयशा के अंदर कहते हो सबसे पहले जनाजा अल्लाह ने पढ़ा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये अबू हनीफा रहमहुल्लाह फतवा दे रहे जो ये कहे मुझे नहीं पता अल्लाह आसमान में है या जमीन में, और यहाँ दावत दी जाती है अल्लाह ला मकान है ला ज़मा है, ना उसके लिए जेहद की निस्बत होगी ना कुछ और। एक औरत ने अबू हनीफा रहमहुल्लाह से पूछा जिस रब की आप इबादत करते हो वो कहाँ है? तो उन्होंने कहा अल्लाह सुब्हानहू व तआला जमीन में नहीं आसमान में है। अल्लाह जमीन में पट्टी क्या पढ़ाई जाती है? अल्लाह हर जगह है, हर जगह अल्लाह है, दिल में अल्लाह है। मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श है, किसी के दिल में अल्लाह नहीं है। अल्लाह का इल्म, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह का कंट्रोल, अल्लाह की हुकूमत, अल्लाह हर चीज को घेरे हुए है कहां? अर्श मुअल्ला पर है, जैसे उसकी शान को लायक है। तो एक आदमी ने जब ये सुना तो उसने कहा इमाम साहब वा हुवा माकुम, कुरान पाक की आयत है, वो तुम्हारे साथ है। तो इमाम साहब ने कहा, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने कहा ये ऐसे ही है जैसे तुम किसी आदमी से कहो मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं, हालांकि तुम उसके साथ नहीं होते। कहते जल भाई जल, जो करना कर, मैं तेरे साथ हूं। इस तरह बहुआ माकुम, उसका इल्म तुम्हारे साथ है, उसकी कुदरत, कंट्रोल, ताकत तुम्हारे साथ है, उसने घेरा हुआ है एक एक चीज को, लेकिन है कहां? अपने अर्श पे है। आज इमाम साहब की तरफ निस्बत करने वाले उनके अकायद की दिल खोल के मुखालफत करते हैं, और फिर भी उनकी हनफियत में कोई दरार नहीं पड़ती। आइए मलफूजात फकीहुल उम्मत मुफ्ती महमूद हसन गंगोही जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 14 पर महमूदुल हसन गंगोही लिखते हैं कि खुदा हर जगह पे है, हर जगह पे मौजूद है। ये अकीदा सलफ का नहीं है, ये अकीदा अबू हनीफा का नहीं है, ये अकीदा आइमा अरबा का नहीं है। तुम नाम आइमा अरबा का लेते हो, अकीदे अपनी मर्जी के गढ़ते हो। अल मुहन्नद अल मुफन्नद ये हमारे हाथ में है। आइए फिर इसका सफा नंबर 48 खोलते हैं और उस पे लिखा हुआ है अलबत्ता जेहत व मकान का अल्लाह के लिए साबित करना हम जायज नहीं समझते। हम कहते हैं वो जेहत व मकानियत और जुमला इलामात हदूद से मुनज़्ज़ा और आली है। हम जेहत की का इस बात नहीं करते। अबू हनीफा जेहत का इस बात न करने वाले को काफिर कहते हैं। कुछ तो गौर करो, तुम्हारे इमाम ने तुम पे क्या फतवा लगाया है, और हकीकत में वो इमाम तुम्हारा नहीं है। अगर तुम उसको अपना इमाम मानते तो उस जैसे अपने अकीदे बनाते। अलबत्ता जेहत व मकान को अल्लाह के लिए हम साबित नहीं करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शरीयत हमें दी, उस शरीयत में ये वाज़े अमल मौजूद है। प्यारे हबीब ने एक लौंडी से पूछा था अल्लाह कहाँ है, तो उसने आसमान की तरफ इशारा किया था। इमाम साहब
کھل کر عقیدہ بیان کر رہے کہ اللہ ہر جگہ نہیں بلکہ اپنے عرش پہ ہے، اور عرش آسمان پہ ہے، اور عرش آسمانوں سے اوپر ہے، اس کا علم ہر جگہ پہ ہے۔ یہی سلف صالحین کا موقف ہے، یہی آج اہل الحدیث کا موقف ہے کہ الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پہ ہے۔ کیسے ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ کا جملہ یاد رکھیے، عرش پہ ہونے کو ہم مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اس کی کیفیت کو ہم نہیں جانتے، اس کے بارے میں سوال کرنے کو بدعت سمجھتے ہیں، اس پہ ایمان لانے کو واجب سمجھتے ہیں، اور یہی عقل سلیم اور فطرت سلیمہ درس دیتی ہے۔ جو کہے نا آپ کو اللہ ہر جگہ پہ ہے، اس سے کو بھائی دعا مانگ، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، اٹھائیے دعا کے لیے ہاتھ۔ کیسے اٹھتے ہیں جی؟ دعا کے لیے ہاتھ کیسے اٹھے؟ ایسے۔ کیوں؟ آپ کی فطرت درس دے رہی ہے ان خالی ہاتھوں کو بھرنے والا کہاں ہے؟ کبھی کسی نے یوں مانگا، یوں مانگا، یوں مانگا، یوں مانگا، یوں مانگا؟ جب بھی مانگتے ہیں دکھ ہوتا ہے تو یہ ہاتھ راتوں کو اٹھیں، دن کو اٹھیں۔ ارے بھائی یہ تو عقل سلیم ہے۔ جو عقیدہ توحید کو نہیں مانتے ان بیچاروں کا بھی یہی حال ہے۔ آپ دیکھیں بابا جی کی قبر پہ آنے والا اب بابا سے مانگ رہا ہے، اور کیسے مانگتا ہے؟ بابا جی کی قبر ہے، قبر پہ آ کر کھڑا ہو گیا اور کہتے ہیں جی بابا جی آئے ہیں تیرے در پہ کچھ لے کے جائیں گے، بابا دے دے، بابا منڈا دے دے، بابا کوڑی دے دے، بابا بیاہ کرا دے، بابا دے دے، دے داتا دے داتا۔ کیسے مانگ رہا ہے جی؟ جس سے مانگ رہا ہے وہ کہاں ہے؟ ہم تو یوں مانگتے ہیں، کیوں؟ ہمیں دینے والا کہاں ہے؟ اور یہ کس سے مانگ رہا ہے؟ او عقل کے اندھے، یوں مانگ۔ تو جس سے مانگ رہا ہے وہ نیچے پڑا ہے، بابا دے 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 دے، قسم رب دی کوئی نہیں ویکھن دیا، کٹ دے کیڑی شے دینی دے دے، وہ نیچے ہے نا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور گستاخ کا فتویٰ ہمارے اوپر، تم بڑے گستاخ ہو، اولیاء کو نہیں مانتے۔ آپ نے اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں ان بابوں جی کے اوپر۔ آپ جب کسی سے مانگنے جاتے ہو، ایک فقیر آتا ہے اور ایک بندے کو دیکھتا گاڑی میں ہے، 4 پیسے والا ہے، تو کہتے ہیں بھوک لگی ہے، رات کی روٹی نہیں کھائی، بھوک سے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، روٹی دے دو۔ وہ نہیں بیٹھتا تو نیچے بیٹھ جاتا نا کہ دے 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 دے۔ کھڑا ہے اور یہ اس کے نیچے بیٹھ کر دے دے یار بھوک لگی 5 رات۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا کسی فقیر کو وہ آئے اور آدمی کو پکڑے نیچے گرائے، اس کی منڈی پہ پاؤں رکھے کہ دے 5 روپے؟ دے گا؟ کہے گا ایک دفعہ نیچے سے نکلنے دے تم دس دم ہے، ایک دفعہ باہر آنے دے تجھے بتاتا ہوں۔ اور بے وقوف وہ پیر صاحب کو قبر میں گرا دیا، مٹی ڈال دی، اوپر چڑھ گئے، اوپر چڑھ گئے، اور پھر کہتے ہیں بابا جی دے دو، کہتے ہیں میں تھلوں نکلن تے دے میں تم دس دا۔ ہمارے ہاتھ یوں اٹھتے ہیں، ہم حق پر ہیں، کیوں اٹھتے ہیں؟ ان خالی ہاتھوں کو بھرنے والا عرش پہ ہے۔ تم نے پیروں سے مانگنا ہے تو یوں مانگو کہ جس کی طرف تمہاری نسبت ہے وہ اوپر نہیں۔ لاہور تیرا داتا اے بھی شرک دیے حد، کیوں؟ تیرا داتا تھلے فرشاں دے، میرا داتا اتے عرشاں دے۔ ہمارا داتا عرش پہ ہے، تم نے جس کو داتا کہا وہ فرش کے نیچے دفن ہے، وہ عرش کے اوپر نہیں ہے۔ عرش کے اوپر سچا رب اور سچا داتا ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ ہم اس کی کیفیت کو نہیں جانتے، کیوں؟ لیس کمثلہ شیء، شریعت نے قانون سکھایا ہے اللہ کی کوئی مثل نہیں۔ یہی عقل سلیم کا درس ہے، یہی فطرت سلیمہ کا درس ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اسی فطرت سلیم پہ رکھے۔ اسی طرح اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں کے اوپر، لیکن اس کے ہاتھ کو مخلوق کے ہاتھوں سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ ابو حنیفہ کا تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس کی تعویل نہیں کرتے، اس سے مراد قدرت نہیں کہتے۔ المحنت میں لکھا ہے کہ ہاتھ سے مراد قدرت ہے، یہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے عقیدے سے بغاوت ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے مگر ہمارے کلام کی طرح نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام کیا، اور اس نے جب موسیٰ سے کلام کیا تھا تب بھی کلام نہیں کیا تھا، تب بھی کلام کرنا اس کی صفت تھی۔ اور فرمایا ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مصاحف میں لکھا ہوا، دلوں میں محفوظ، زبانوں سے پڑھا جاتا ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا، اور قرآن غیر مخلوق ہے۔ اسی طرح تقدیر کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کو سنیے۔ ایک آدمی آیا ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے تقدیر کے بارے میں بحث کرنے لگا۔ انہوں نے کہا تم کو معلوم نہیں کہ تقدیر میں غور و خوض کرنا ایسا ہے جیسے سورج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کوئی دیکھے، جتنا دیکھے گا وہ اتنا ہی زیادہ حیرت میں پڑ جائے گا۔ امام صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ازل میں اشیاء کو ان کے ہونے سے پہلے جانتا تھا، اور یہ بھی فرمایا اللہ معدوم کو اس کے عدم کی حالت میں بحیثیت معدوم جانتا ہے،
اور یہ بھی جانتا ہے کہ جب وہ اس کو موجود کرے گا تو اس کا فنا کیسے ہوگا. وہ اللہ مالک ہے جو موجود کو اس کے وجود کی حالت میں آنے سے پہلے جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے اس کا فنا کیسے ہوگا. ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی مقرر کردہ تقدیر لوح محفوظ میں ہے. امام صاحب فرماتے ہیں ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا کہ وہ لکھے. قلم نے سوال کیا اے اللہ کیا لکھوں؟ تو مالک نے فرمایا قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ لکھ دو. سب کچھ لکھ دیا. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ. ہر چیز کو جو انہوں نے کی صحیفوں کے اندر ہے. ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے. امام صاحب فرماتے ہیں دنیا اور آخرت میں کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر نہ ہوگی. اور اللہ تعالیٰ نے چیزیں بغیر کسی چیز کے پیدا کی اور اللہ تعالیٰ پیدا کرنے سے پہلے بھی خالق تھا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سلف صالحین کے منہج پہ زندہ رکھے. اللہ ہمیں قرآن و حدیث کو ویسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے اصحاب رسول اللہ نے سمجھا, پھر اپنے شاگردوں کو سمجھایا, تابعین نے سمجھا, تبع تابعین نے سمجھا. سلف صالحین کے منہج پہ اللہ ہمیں زندہ رکھے اور پک ڈنڈیوں سے بچائے, ٹیڑے راستوں سے بچائے, قرآن و حدیث کے اوپر چلائے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید کی دعوت دینے والا, پھیلانے والا, ماننے والا, سن کر آگے پہنچانے والا, عمل کرنے والا اور اس دعوت کو پھیلانے کے راستے میں کسی لالچ کسی ڈر کو خاطر میں نہ لانے والا بنائے. زندہ رکھے, زندہ رکھے, زندہ رکھے جب تک ہمارا زندہ رہنا ہماری جنت کے لیے ہماری آخرت کے لیے بہتر ہو. ہمیں اپنے پاس بلائے جب وہ اپنے بندوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتا ہو تو اس فتنے میں مبتلا کرنے سے پہلے ہمیں اس حال میں بلائے ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ کا پیغام نکل رہا ہو اور اہل شرک کے ہاتھوں شہادت کی موت پا کے ہم اللہ کی جنتوں کی طرف روانہ ہو رہے ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. جزاکم اللہ خیر احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ. سامعین کرام ہماری یہ دوسری نشست ختم ہوئی تو تیسری نشست انشاءاللہ بعد نماز مغرب ہوگی, سوال جواب کی شکل میں اور انعامات کی تقسیم کی شکل میں رہے گی. تو بعد نماز مغرب آپ تمام لوگ جس طریقے سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں نماز کے بعد بھی ویسے ہی بیٹھیں تاکہ